الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. 30ویں پارے سے قرآن مجید کے اختتام کا آغاز ہوتا ہے، اور آخری پارے کی مناسبت سے یہ بات بھی یاد رہے کہ اس میں آخرت کی تیاری پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے. پارہ بھی آخری ہے اور تیاری بھی آخرت کی کرواتا ہے. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور ایک ذمہ داری ادا ہو رہی ہے اور ایک خوشی کا موقع ہے، حالانکہ یہاں سے ایک آغاز ہوتا ہے. قرآن ہمیں وہ طاقت، وہ قوت، وہ ایمان اور وہ تقوی بخشتا ہے جس کے ذریعے ہم آخرت کی تیاری بہتر طور پر کر سکتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہیں. اس پارے کی صورتیں دیگر قرآن مجید کے مقابلے میں چھوٹی اور مختصر ہیں. بہت کم الفاظ میں مختلف چیزوں کی یاد دہانی کرائی گئی ہے. وہ تمام موضوعات جو قرآن مجید میں پھیلے ہوئے ہیں اس پارے میں آ کر سمٹ جاتے ہیں. الفاظ میں اختصار، عبارت میں اختصار کے ساتھ جامعیت بھی ہے اور بہت گہرائی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یاد دہانی بھی. دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار اسی پر ہے کہ ہم جو کام بھی کریں اپنے انجام کو سامنے رکھ کر کریں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. جو شخص اپنے انجام کو سامنے رکھتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اسی کی طرف اس کی ڈائریکشن ہوتی ہے، وہی دراصل کامیاب ہو سکتا ہے. اور جو شخص اپنی منزل کو، اپنے آخری ٹھکانے کو، اپنے گھر کو بھول کر اس زندگی کا سفر طے کرے، اس کا اختتام کسی بھی اینڈ پہ ہو سکتا ہے. وہ منزل کے سوا ہر دوسری جگہ پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اس نے سفر اختیار کرتے وقت منزل کو سامنے نہیں رکھا. کیونکہ اگر منزل سامنے ہو اور سفر اسی ڈائریکشن میں ہو تو ہی انسان وہاں تک پہنچتا ہے. لہٰذا اس بارے میں ہر سورت پڑھتے وقت اسی چیز کو ذہن میں تازہ رکھیے. سورت النبأ، نبا کا مطلب ہوتا ہے اہم خبر. النبأ اہم خبر. آغاز ہی آپ دیکھیے کہ کتنے زبردست طریقے سے ہو رہا ہے کہ امپورٹنٹ نیوز، بریکنگ نیوز، بہت ہی اہم بات، ویری امپورٹنٹ. اور اس سورت کو نبأ کے علاوہ سورت عمہ بھی کہا گیا ہے. 2 رکوع ہیں، 40 آیات ہیں، اس میں 173 کلمات ہیں اور 970 حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں. عما اصل میں تھا عما. عن کا معنی ہوتا ہے کسی کے بارے میں، اور ما کیا چیز، کون سی چیز. اور ان حروف جارہ میں سے ہے، اور جب ما پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو مختصر کر دیتا ہے. عما کیسے پڑھا جائے گا؟ عما یتساءلون. یتساءلون باب تفاعل سے ہے، ایک دوسرے سے سوال کرنا، ایک دوسرے سے پوچھنا. یتساءلون وہ آپس میں پوچھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، اور وہ سے مراد اہل مکہ ہے، ان کے حال پہ تبصرہ ہے. عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. اور ایک دوسرے سے مراد کیا ہے؟ یا تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، یا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، کیونکہ آخرت کی بات
آپ ہی نے کی تھی، آپ ہی نے اس کی خبر دی تھی، آپ ہی اس کی بار بار یاد دہانی کرا رہے تھے اور آپ ہی اس سے ڈرا رہے تھے، کیونکہ مکی صورتوں میں بہت زیادہ آخرت کا تذکرہ ہے، قیامت کا ذکر بہت ہے. تو جب بھی کوئی ایسی صورت نازل ہوتی تو جو منکرین تھے وہ اس پر یقین نہیں رکھتے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے از راہ تمسخر، مذاق اڑانے کے انداز میں یہ بات پوچھتے تھے، اچھا پھر وہ کب آئے گی، کس دن آئے گی. اور اسی طرح آپس میں بھی چیمہ گوئیاں کرتے کہ یہ ایک نیا ہی قصہ شروع ہو گیا اور ایک نئی ہی بات بہت اہم ہو گئی ہے اور ہر روز ہمیں یہی بات سنائی جاتی ہے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اہل مکہ کے آخرت کے بارے میں عقائد مختلف طرح کے تھے، ایک ہی طرح سب نہیں سوچتے تھے. کچھ کہتے تھے کہ یہ زندگی ہی بس زندگی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، نہیں ہماری دنیا کی زندگی مگر بس یہی، اسی میں ہم جیتے مرتے ہیں اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. وہ کہتے ما ندری ما الساعہ، ہم نہیں جانتے وہ قیامت کیا چیز ہوتی ہے. ان نظن الا ظنا، یہ تو بس ایک گمان سا ہی ہے، خیالی باتیں ہیں. وما نحن بمستيقنین، اور ہم اس پہ یقین کرنے والے نہیں، ہمیں جتنا مرضی سمجھایا جائے ہم نہیں مان کے دیں گے. تو ان کے اسی رویے کی طرف یہاں توجہ دلائی گئی اور کہا گیا عما یتساءلون، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، یعنی ان کا یہ مذاق اور ان کی آپس کی کانسپریسی اور آپس کی چیمہ گوئیاں اور آپس کی باتیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی مجلسوں اور محفلوں میں بیٹھ کے اس کا مذاق اڑانا، یہ اس بڑی چیز کے بارے میں ہے، اس بڑی خبر کے بارے میں ہے. نبأ ویسے ہی بڑی خبر ہوتی ہے، اہم خبر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ال لگ جائے تو وہ اور خاص ہو گئی، اور اس کی صفت العظیم آ جائے تو پھر تو بہت ہی بڑی ہے. تو یہاں قیامت کی خبر کو یا قیامت کے بارے میں ذکر کو کیا کہا گیا؟ النبأ العظیم، بہت بڑی خبر، بہت بڑی بات. سورۃ صاد میں بھی آتا ہے قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون، کہہ دیجئے وہ ہے ہی نبأ عظیم، بہت بڑی خبر. یہ الگ بات ہے کہ تم اس سے منہ موڑے ہوئے، انتم عنہ معرضون، تم اس پر یقین نہیں کرنا چاہتے، تم اس طرف دھیان نہیں دیتے. اور کیوں نہیں دیتے تھے؟ الہاکم التکاثر، دنیا میں مشغول ہو کے، حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تو عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، وہ جو اس میں اختلاف کر رہے ہیں، کچھ ماننے والے ہیں، کچھ انکار کرنے والے ہیں، کچھ اس کا مذاق اڑانے والے ہیں، کچھ اس کو ایک خیالی چیز سمجھتے ہیں، کچھ سرے سے ہی اس کے بارے میں کوئی امید یا تذکرہ نہیں کرتے. فرمایا کہ تم سب کی رائے بھی ایک نہیں، بھانت بھانت کی بولیاں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، تم اصل کے پاس سے بھی نہیں گزرے. کلا، ہرگز نہیں، یہ ایسے ہی ہے لا اقسم بیوم القیامہ جیسے پیچھے گزرا، بات وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو، خیالات وہ نہیں درست جو تمہارے ہیں. سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے. اور یہ جو لفظ ہے نا کلا، یہ حرف ردع ہے، ریدا لائن، یا رد بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی یہ کسی بات کو رد کرنے کے لیے، ریجیکٹ کرنے کے لیے آتا ہے، اور بہت شدت کے ساتھ ریجیکٹ کرنے کے لیے. ایک ہوتا ہے نا لا، نہیں، اور ایک ہوتا ہے کلا، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں، بالکل بھی نہیں، تمہاری سوچ بالکل غلط ہے. سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا لگ پتا جائے گا، اردو میں تو اتنا وہ نہیں ہے، پنجابی میں اگر آپ اس کو ادا کریں تو بہت ہی شدید قسم کا ایکسپریشن ہے کہ ابھی تم نہیں مانتے، یعنی تم نہیں مانتے نہ مانو، تمہیں جلد پتہ چل جائے گا. اب یہ جو ہے نا بہت ہی ہلکا سا ترجمہ ہے، تمہیں جلد پتہ چل جائے گا، دل پہ نہیں لگتا. جیسے پنجابی میں کہتے لگ پتہ، ویسی تمہیں جلد اس کے بارے میں سمجھ آ جائے گی. جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا، وہ سارا منظر سامنے آ جائے گا، تو وہ لوگ جو اس کو بھولے رہے، دنیا میں غفلت کا شکار رہے، اس سے کیا کہیں گے؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ ہمارے رب کے رسول سچ لے کر آئے تھے.
وہی تو اصل سچائی تھی جس کو ہم نے مان کے نہیں دیا. عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون. تمہارے جھٹلانے سے کیا ہوتا ہے، تمہارے نہ ماننے سے کیا ہوگا، تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا. ثم پھر کلا سیعلمون ہرگز نہیں، ان کی سب باتیں بیکار ہیں، ان قریب وہ جان لیں گے. اور یہاں کلا اور سیعلمون کی تکرار جو ہے مبالغے کے لیے ہے کہ ایسا ضرور ہو کر رہے گا، اور ہوش میں آؤ یہ ہونے والا ہے، تمہارا انکار تمہیں فائدہ نہ دے گا. اور اگر اس بات کو جاننا چاہتے ہو تو آؤ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھو. جس رب نے یہ سب کچھ کیا ہے جو تم دیکھتے ہو آج، تو وہ رب وہ بھی کر دکھائے گا جو تم آج نہیں دیکھ رہے. تو آج ہم کیا کچھ دیکھتے ہیں ان کی طرف متوجہ کیا گیا. سب سے پہلے اس زمین کی طرف جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. الم نجعل الارض مہادا، الم کیا نہیں، نجعل ہم نے بنایا، الارض زمین کو، مہادن بچھونا، کیا ہم نے زمین کو مہد نہیں بنایا. سورۃ طٰہٰ میں بھی آتا ہے الذی جعل لکم الارض مہدا، یعنی ضرور بنایا. سوال کس لیے کیا جا رہا ہے؟ تاکہ ہم سوچیں کیا واقعی زمین ایسی ہی نہیں جیسے بتایا جا رہا ہے؟ کیسی؟ مہاد کس کو کہتے ہیں؟ مہد یمہد سے تمہید، پھیلانا، بچھانا، ہموار کرنا. یہ جو کتابوں کے شروع میں تمہید لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ کس لیے ہوتی ہے؟ کہ کتاب پڑھنے سے پہلے پڑھنے والے کا ذہن تیار کیا جائے، یعنی راہ ہموار کی جائے نفس مضمون تک پہنچنے سے پہلے. اور ویسے بستر بچھانے کے لیے آتا ہے تو اس کی ساری سلوٹیں وغیرہ درست کر کے بالکل اس کو سیدھا کر دینا تاکہ انسان اس پر آرام کر سکے. مہاد بچھے ہوئے بستر کو کہتے، لپٹے ہوئے کو نہیں. جیسے ایک بچھا ہوا بستر دعوت دیتا ہے آرام کرنے کے لیے، تو اسی طرح یہ زمین ہمارے لیے ایک پرسکون گہوارہ ہے جو ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ آرام سے ہم اس پر اپنے کام کاج کریں، چلیں پھریں، کھائیں پیئیں، مختلف کام کریں. تو الم نجعل الارض مہادا، پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ واقعی حقیقت نہیں ہے، یہ سچائی نہیں ہے. والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو کھونٹے نہیں بنایا. جبال جبل کی جمع ہے، اور اوتاد وتد سے، واوتادال وتد کہتے ہیں خیمے کے اس قلعے کو یا کھونٹے کو جس کے ساتھ باقی رسیاں باندھ کر خیمہ لگایا جاتا ہے، یعنی سینٹرل پلر جو ہوتا ہے. تو کھونٹا یا کیل یا بڑی میخ یا کوئی بھی ایسی چیز جس کو اس طرح گاڑا جائے کہ اس کا کچھ حصہ باہر بھی رہے جس سے دوسری چیز کو باندھا جا سکے. تو پہاڑ بھی زمین پر اسی طرح ہیں جیسے کیل ٹھونکے ہوئے ہیں یا کیل گاڑے ہوئے ہیں. جس چیز سے جانوروں کو باندھا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلعہ کہتے ہیں نا. کھونٹی، کھونٹی کس کو کہتے ہیں؟ جس سے آپ کپڑے لٹکاتے ہیں. یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ ایسی چیز کہ جس پر کسی اور چیز کا انحصار بھی ہے، دوسری چیز اس کے ساتھ بندھی ہوئی بھی ہے. تو پہاڑ جو ہیں وہ زمین کو باندھے ہوئے ہیں اور فکس کیے ہوئے ہیں، اور زمین کی جو کرسٹ ہے اس کے اندر جو پلیٹس ہیں مختلف، ان کو ہلنے سے روکتے ہیں. ان کو زمین کے اندر کا جو لاوا ہے اس کے اوپر جمائے ہوئے ہیں تاکہ انسان اس کے اوپر اچھی طرح سے رہ سکے. یعنی زمین کے اندر جو مختلف پلیٹس ہیں ان کو ایک دوسرے پر پھسلنے اور ٹکرانے سے روکتے ہیں. یعنی زمین پر ہر تھوڑے فاصلے پر پہاڑ جو ہیں وہ اوپر سے نیچے تک اندر تک جا کر ایسا کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے زمین اپنے اپنے مقام پر ٹکی ہوئی ہے، وہ ہلتی نہیں پھر، اور نیچے کا حصہ اوپر سے ایک طرح سے جڑا ہوا ہے. والجبال اوتادا، سورۃ نازعات میں آتا ہے والجبال ارساہا، اور رواسی کا لفظ بارہا آپ نے پیچھے پڑھا. تو زمین اور پہاڑوں کی طرف کیوں متوجہ کیا گیا؟ کہ یہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہیں. اور ویسے بھی آتا نا کہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان و زمین کی تخلیق جو ہے وہ انسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑا کام ہے. تو جس رب نے یہ کام کر دیے اس کے لیے قیامت لانا کیا مشکل ہے؟ تمہارے لیے آخر اس حقیقت کو سمجھنا کیوں مشکل ہے؟ تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ پھر مزید کچھ نشانیاں دکھائیں، پہلے بڑی نشانیاں، پھر انسانوں کے اندر کی نشانیاں. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور بنایا ہم نے تم کو ازواج میں، جوڑے. ازواج زوج کی جمع ہے.
اور یہ کم کا حال ہے. کم کون ہے؟ ہمارا حال ہے کہ ہمیں کس حالت میں پیدا کیا؟ ازواج میں. اور ازواج میں جو بڑی چیز ہے وہ ذکر اور انثیٰ کا زوج ہے، یعنی جوڑے جوڑے ہوتے ہوئے، جوڑے بنا کر. جیسے سورۃ روم میں آتا ہے نا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. تو سورۃ روم میں بہت سی آیات اور نشانیوں کا ذکر ہے، اور اس میں خاص طور پر ازواج کو لفظاً بتایا گیا کہ نشانیاں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اور یہاں پر ڈائریکٹ کلام ہے، بات وہ ہے جو پیچھے گزر چکی ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ مختصر الفاظ میں اور مختصر انداز میں ان سارے حقائق کو بہت فورسفل طریقے سے سمجھا دیا جائے گا، یا یاد دہانی کرا دی جائے گی. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. اور یہ بھی اللہ کی نشانی، ایک انسان ہے، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اور کوئی مرد ہے اور کوئی عورت ہے. اور اسی طرح زوج کا لفظ جو ہے انواع کے لیے بھی آتا ہے، اقسام، یعنی ہم نے تم کو مختلف اقسام میں پیدا کیا. لائک واٹ؟ ڈفرنٹ ریسز جو ہیں، رنگ جو ہیں، نسلیں جو ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی عرب ہے، کوئی عجم ہے، کوئی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کی نشانیاں. اور اس کا ذکر بھی پیچھے گزرا ہے سورۃ روم میں. یعنی ان دو لفظوں کی تفصیل کے لیے آپ سورۃ روم کے حصے پڑھ لیجئے، جس میں انسانوں کی زبانوں کا اختلاف اور رنگوں کا اختلاف اور نسلوں کا اور قسموں کا، وہ سب اس میں مینشن کیا گیا ہے، سب تفصیل وہاں موجود ہے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. ایک اور بڑی نشانی، وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ. پیچھے اس کو بطور خاص لفظ نشانی کے ساتھ بیان کیا گیا، اور یہاں ڈائریکٹ. اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو سبات، راحت کا ذریعہ، آرام کا ذریعہ. ثبت یثبت کا لفظی معنی ہوتا ہے کاٹ دینا، کام چھوڑ دینا. مسبوت کہتے ہیں مردے کو، کیونکہ وہ کام چھوڑ دیتا ہے نا، کہ کرتا رہتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. موت سارے کام چھڑا دیتی ہے. ابھی تو ہمیں بہت مصروفیت ہے نا، فراغت نہیں ہوتی کوئی عبادت کرنے کی، کوئی نیکی کرنے کی، کوئی اچھا کام کرنے کی. کیا کریں، بہت مصروف ہے. لیکن جب موت آتی ہے تو پھر ساری مصروفیت ختم ہو جاتی ہے. تو مسبوت جو ہے مردہ ہوتا ہے. تو سبات، سبتہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کاٹ دینا، منقطع. اور سبت کا دن کیوں سبت کا دن کہلاتا تھا؟ تو اس دن سب کام کاج چھوڑ دو. اب جب کوئی شخص کام نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آرام کرتا ہے. تو اس لیے سبات کا معنی کیا کیا گیا یہاں؟ آرام کا ذریعہ، راحت کا ذریعہ، آرام کا باعث، راحت کی چیز. نیند کو آرام حاصل کرنے کا ذریعہ یا چیز بنا دیا. نیند بذات خود نہیں راحت ہوتی، نیند ذریعہ ہے، مینز ہے. اور آپ دیکھیے کہ دونوں میں کتنا زبردست تعلق ہے. جب انسان کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو کام چھوٹ جاتے ہیں، کام ہوتے ہی نہیں ہے، کٹ جاتے ہیں نا، منقطع ہو جاتے. پھر کیا ہوتا ہے؟ نیند آ جاتی ہے. اچھا، نیند آتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ اٹھتے ہیں تو فریش ہوتے ہیں. اب وہ جو نیند والا ٹائم ہے وہ تو بظاہر تو آرام ہے، لیکن اس میں آپ کو تو کچھ خبر نہیں. تو نیند جو ہے وہ ذریعہ ہے کس کا؟ آرام حاصل کرنے کا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو آرام کی چیز، آرام کا ذریعہ. سورۃ فرقان میں آتا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا. اور یہ کرتا کون ہے؟ نیند کون لاتا ہے؟ اللہ. اگر اللہ نیند نہ لائے آپ خود نہیں لا سکتے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. اللہ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا. اور دوسری جگہ آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. اور بنایا ہم نے رات کو لباس. یہ جو اللیل ہے نا، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں سنگل لام ہے، یہ رسم قرآنی ہے. اگر آپ عام عربی لکھیں گے تو آپ کو 2 لام لگانے پڑیں گے. جیسے اللطیف میں آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں. قرآن مجید میں جہاں بھی کہیں لام آیا ہے، بعض اوقات صرف سنگل آیا ہے اور بعض اوقات ڈبل بھی آیا ہے. اور یہ خط عثمانی ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا گیا، لیکن بیسیکلی اس میں الموجود ہے، یعنی معرفہ کا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ. اور بنایا ہم نے رات کو. کیا بنایا؟ لباسن، لباس بنایا. لباس جو ہے لبس یلبس کا معنی ہوتا ہے لباس پہننا، اپنے اوپر کچھ اوڑھنا. اور لبس یلبس ہوتا ہے شک میں ڈالنا، ما یلبسون پیچھے پڑ چکے ہیں آپ.
کنفیوز کرنا. تو لبس یلبسو کا معنی ہوتا ہے چھپانا، لباس پہننا. اور لباس جو ہے عربی میں ایک بہت جامع لفظ ہے. اس میں ڈریس کے معنی بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ شوہر کو بیوی اور بیوی کو شوہر کا لباس بھی بتایا گیا ہے، یعنی ڈھانپنے کی چیز. یعنی صرف ڈریس نہیں بلکہ کوئی بھی ڈھانپنے کی چیز. تو شوہر بیوی کے لیے کیا ہے؟ لباس ہے. کیا کرنا چاہیے اس کو؟ بیوی کے عیب چھپانے چاہیے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. پہلے کہا گیا ہن لباس لکم، عورتوں سے بات شروع کی گئی ہے. وہ عورتیں یعنی بیویاں تمہاری تمہارا لباس ہیں. تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ شوہر کا لباس بننا چاہیے. تو کیا مطلب ہے پھر؟ عیب پوشی کرنی چاہیے. قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہیں آپ؟ یعنی بیوی کا فرض کیا بنتا ہے یا بیوی سے کیا مطلوب ہے؟ اور صرف بیوی سے مطلوب نہیں، شوہر سے بھی مطلوب ہے کہ وہ شوہر کے عیبوں کو چھپائے، ان کو عیاں نہ کرے. کیونکہ شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ قریب ترین ہوتا ہے، فزیکلی بھی اور ویسے بھی. اب ایسی صورت میں جو جس کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کے عیب و ہنر اتنے ہی زیادہ اس پہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں. شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی جتنی خامیاں، خرابیاں، کوتاہیاں جانتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں جانتا ہوتا، اور جو جس کی جتنی برائی جانتا ہے اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے پھر اس کے ساتھ گزارا کرنا. اب ایسے میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ جہاں ایک طرف اللہ نے ایک دوسرے کے اندر سکھ رکھا ہے، نعمت ہے، وہاں پھر کانٹے بھی ہوں گے، پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوں گے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو چھپانا ہے. کیونکہ انسان گھبرا اٹھتا ہے نا، بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں. اور ایسے میں جب دوسرے لوگ کہیں کہ فلاں کا شوہر تو بہت ہی اچھا اور میرا شوہر تو بہت خراب ہے، تو وہ دور کے ڈھول سہانے ہیں. ہر ایک کو ایسے ہی لگتا ہے کیونکہ وہ دور سے دیکھ رہا ہے نا، لیکن گواہی اس کے جو قریب سے دیکھتا ہے، جانتا وہ جو قریب سے دیکھتا ہے. تو ایسی صورت میں ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے. اب اگر آپ کسی بھی کمی کا ہر وقت ذکر کرنا شروع کر دیں تو وہی آپ کے ذہن پہ چھا جائے گی. اگر آپ کسی کے ہر وقت عیب بیان کرنا شروع کر دیں تو کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ زیادہ بادر کرے گا اور آپ کو تکلیف دے گا. تو بہتر کیا کہ ایسی چیزوں کو ڈھانپ دیا جائے. یہ بالکل ایسے کہ جیسے اور ساری خراب چیزوں کو ہم کیا کرتے ہیں، دیکھنا نہیں چاہتے نا، ڈھانپ دیتے ہیں، اگنور کرتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر جب اچھی چیزوں کی طرف دھیان رکھتا ہے تو انسان آبویسلی اس کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور وہ خوش ہوتا ہے، اور پھر اس کا اثر سارے ماحول پر ہوتا ہے. شوہر بیوی سے یا بیوی شوہر سے جب خوش ہوتے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچوں پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے، اور خاندان برادری میں بھی عزت بنتی ہے، اور ایک پورا ماحول جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے. اور جب دو میں کھٹ پٹ ہوتی ہے تو وہ دونوں کے ماں باپ کے لیے بھی مصیبت، اور بچوں کے لیے بھی، اور رشتہ دار، برادری، ہمسائے، پورا معاشرہ اس سے متاثر ہونے لگتا ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. جب کوئی بڑا مرحلہ ہو تو اس وقت شکایت کی جا سکتی ہے، حل تلاش کیا جا سکتا ہے، لیکن روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں ان کا ہر وقت تذکرہ کرنا کہ یہ خرابی ہے، وہ خامی ہے، یوں نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اس سے انسان کے اندر ناشکرا پن آتا ہے. اور پھر کیا کہا گیا حدیث میں کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے. اور اس کی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ شوہر کی ناشکری ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے، مرد بھی عورتوں کے عیب بیان کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی فرشتے ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر وہ اتنے زیادہ سینسیٹیو نہیں ہوتے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت زیادہ ذہن پہ سوار رکھے اور انہیں کو ڈسکس کرتے رہے. عورتیں حساس ہوتی ہیں، حساس طبیعت ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں زیادہ چپتی ہیں، پھر وہ بہت بڑی بھی بن جاتی ہیں زیادہ تکرار سے، اور پھر وہ کہیں نہ کہیں اگلی جاتی ہیں اور پھر وہ اور مسئلے پیدا کر دیتی ہیں. تو ایسی صورت میں اس کا حل کیا ہے؟ صبر. اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. جب صبر نہ ہو تو یہی آیت پڑھ لیا کریں، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. جنت کی قیمت ہے، ایک جنت کی پرائز پے کرنی پڑے گی. مردوں کے لیے صبر اور معاملوں میں زیادہ، وہ بڑے بڑے مسئلے ہیں باہر کے ان کے، اور وہ بھی ایک امتحان ہے. لیکن عورت کا امتحان اس کا شوہر، اس کے بچے، اس کا گھر، یعنی جو اس کا دائرہ کار ہے وہی اس کا، ہر ایک کا امتحان وہی ہے جہاں وہ رہتا ہے. ارریلیونٹ چیزیں اس کا امتحان نہیں ہوتی. تو ایسی صورت میں انسان کے لیے کیا ضروری ہے؟ زندگی کا سفر خوبصورت بنانے کے لیے کہ صبر کرے. تو لباس کا ایک معنی کیا ہے؟ پردہ پوش. دوسرا ہے عیب پوش. اور اسی طرح لباس کا معنی باعث تسکین بھی ہے، یعنی سکون کا باعث بھی. تو دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بھی ہیں، ایک دوسرے سے واقف بھی ہیں، ایک دوسرے کا عیب بھی چھپاتے ہیں. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں، رات کو اللہ نے لباس بنایا، پردہ پوش بنایا، اور پھر عیب پوش بھی ہے نا. رات میں بہت سارے گناہ چھپ جاتے ہیں، عیب چھپ جاتے ہیں نا. کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے تو چھپ گئے، تو عیب پوش بھی ہو گئی اور باعث سکون بھی ہے. تو یہ تینوں معنی آ گئے نا اس میں. تو لباس راحت بھی، پردہ پوش بھی، عیب پوش بھی، اور اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. بہرحال
وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو ہم نے پردہ پوش بنایا. بہت سارے اس میں مسئلے مسائل ڈھک جاتے ہیں، انسان سو جاتا ہے اور بہت سی چیزیں پھر سویرے اٹھتا ہے تو بھولا ہوا ہوتا ہے. ایسا تھا نا کہ اینڈ آف دا ڈے جب ہوتا ہے سارا دن مسئلے مسائل ہوتے ہوتے اور رات ہوتی ہے تو بہت کچھ ذہن پہ چھایا ہوا ہوتا ہے نا، اور آپ ایک گھبراہٹ کے عالم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلا دیتا ہے، جب آپ سویرے اٹھتے ہیں تو کتنی ساری باتیں خود ہی ختم ہو چکی ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ چلی جاتی ہیں. تو یہ اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے، اور بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ رات. وجعلنا النہار معاشا، اور بنایا ہم نے دن کو معاش کا وقت. نہار کا لفظ ہے نہر ینہر سے، اور اس کا ایک معنی جھڑکنا بھی ہوتا ہے. معاش معیشت کا وقت، عاش یعیش عیش سے زندگی بسر کرنا، اور معاش وہ جس سے انسان زندگی کی گاڑی چلا سکے، یعنی کمائی کے لیے کمانا. معاش جو ہے مصدر میمی بھی ہے اور ظرف بھی ہے، اور ظرف میں اگر یہ ظرف مکان ہو یا ظرف زمان ہو کیا معنی ہوگا؟ کمائی کا وقت. کمائی کی جگہ اصل میں دن جو ہے نا وقت کے ساتھ ہے زیادہ، تو اس کو ظرف زمان ہی کہیے، مکان نہ کہیے. ٹھیک ہے، تو معاش کیا ہے؟ ظرف بھی ہے، یعنی کام کا وقت بنایا ہے. دن کیا ہے؟ کام کا وقت، تاکہ زندگی گزر بسر سکے. اور خاص طور پر یہ انسانوں اور حیوانوں کے لیے آتا ہے، کیونکہ انہیں کو اپنے کھانے پینے کے لیے کام کاج کی ضرورت پیش آتی ہے. پتھروں کو یا باقی مخلوق کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو عیش زندگی کو کہتے ہیں، اور زندگی کس کس کی ہوتی ہے؟ انسان کی، حیوان کی. اور معاش کس کو چاہیے ہوتی ہے؟ انسان کو، حیوان کو. تو جس طرح انسان نکلتے ہیں اسی طرح جانور بھی نکلتے ہیں. کس لیے؟ کام کاج کرنے کے. لیکن کچھ جانور رات کو نکلتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جانور جو ہیں وہ دن کو نہیں نکلتے، وہ رات کو نکلتے ہیں. کئی ایک جانور ایسے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک فطری ترتیب رکھی کہ دن کام کے لیے ہے، رات آرام کے لیے. لیکن اب انسان نے کیا کیا؟ بجلی کی ایجاد سے رات کو بھی دن بنا دیا، اور اب وہ دن کے علاوہ رات کو بھی کام کرتے ہیں، نائٹ ڈیوٹیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن وہ رات کا کام جو ہے اگرچہ انسان کر سکتا ہے، مگر ایک لمبے عرصے تک اگر انسان فطرت کے خلاف جاتا ہے تو یہ اس کے لیے بیماری کا ذریعہ بن جاتا ہے. یعنی فطرت کے اگینسٹ جانا کبھی بھی انسان کے فائدے میں نہیں ہوا. اب اس وقت ان تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں، اس میں کافی ریسرچز ہو چکی ہیں کہ کیسی کیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جب لوگ مستقل طور پر راتوں کو جاگتے ہیں. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ایک اور نشانی. بنینا بنایا ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، تمہارے سر کے اوپر. کیا؟ سبعن سات، شدادن شدید. اور شدید کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مضبوط، سخت. دو معنی ہوتے ہیں، مضبوط اور سخت. سبعن سات، شدادن مضبوط، سخت. سات سخت مضبوط بنائے. یہ نہیں بتایا کہ کیا. obviously آسمان ہو سکتے ہیں، لیکن بعض نے اس سے طبقات یعنی سفیئرز بھی مراد لیے ہیں. بعض نے کہا پردے، بعض نے کہا چھت، کسی نے برج، کسی نے کچھ. لیکن قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پر آتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا. یہاں بھی آیا نا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ، تو وہاں کیا ہے؟ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، کہ آسمان کو ہم نے بنایا. تو اس لیے زیادہ قریب ترین معنی کیا ہے؟ آسمان. لیکن حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ یہاں لفظ آسمان لکھا نہیں ہوا. دوسری آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ، سورۃ قاف آیت 6. تو ان دو آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان کے لیے بنینا کا لفظ آتا ہے. اور سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی آپ نے پڑھا کیا؟ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، چھت. تو وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، سات سخت بنائے. اچھا، یہ سبعًا شداد جو ہے یہ سورۃ یوسف میں بھی آیا، اور وہاں یہ کس کے لیے آیا ہے؟ مصیبت کے سال. وہاں شداد کا لفظ مصیبت کے معنوں میں آیا ہے. ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ سَبْعٌ شِدَادٌ، اس کے بعد سات مصیبت یعنی قحط کے سال آئیں گے. وہاں بھی اسی طرح یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو ہمارے اوپر سات مضبوط اللہ نے آسمان یا جو بھی اس نے مخلوق بنائی وہ رکھے ہماری حفاظت کے لیے، اور یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے. اور کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور بنایا ہم نے سورج یا چراغ روشن. سراج سین رجیم، اسی سے لفظ سورج بھی نکلا ہے. اور سرج کہتے ہیں زین کو. زین کس کی ہوتی ہے؟ گھوڑے کی. اور اسرجہ کا معنی ہوتا ہے زین لگانا. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ چراغ. عربی میں کسی بھی قسم کے چراغ کے لیے، خواہ وہ
آپ کا بلب ہو یا کوئی لالٹین ہو یا کچھ، ان کے لیے لفظ سراج استعمال ہوتا ہے، اور لالٹین وغیرہ کے لیے، خواہ کوئی تیل سے جلے یا کسی اور چیز سے جلے۔ تو سراج کا کیا معنی ہے؟ چراغ، اور اشارہ ہے کس کی طرف؟ سورج کی طرف۔ اور کیسا ہے یہ سراج، کیسا ہے یہ چراغ؟ وہاجا، وہاج ہے۔ وہاج کا لفظ جو ہے وہجن سے، اور وہجن کہتے ہیں بھڑکنے کو، اور وہج یہ ہے جو وہجن کا معنی سخت روشنی کا ہونا بھی ہے، بہت چمکدار ہونا، یعنی بھڑکنا، بہت چمکدار ہونا۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنا ایکوریٹ لفظ، سورج کے اندر کتنے طوفان ہیں، وہ بھڑکتا بھی رہتا ہے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بہت روشنی بھی ہے۔ کچھ چیزیں بھڑکتی ہیں مگر روشن نہیں ہوتی، لیکن یہاں دونوں چیزیں ہیں، نہایت گرم، بہت روشنی دینے والا اور بہت روشن ہونے والا۔ اور وہاج فعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو سورج جو ہے یہ سارے کام کرتا ہے، اور زمین سے کتنا بڑا ہے؟ 3,30,000 گنا بڑا ہے زمین کے مقابلے میں۔ زمین سے فاصلہ کتنا ہے؟ 330,000 ٹائمز بڑا ہے زمین سے سورج جو ہے۔ اور فاصلہ کتنا ہے یہاں سے وہاں تک؟ 9,30,00,000 میل۔ اور اس کا ٹیمپریچر کتنا ہے؟ 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور اس کا ڈائمیٹر کتنا ہے؟ قطر 8,62,000 میل، اور زمین کے قطر سے 109 گنا زیادہ ہے۔ اور یہ جو سٹار ہے سورج کا، یہ تو بہت چھوٹا ہے، اس سے بعض ستارے 108 گنا بڑے ہیں، ان کا ڈائمیٹر 108 گنا بڑا، کس سے؟ سورج سے بھی۔ سپر سٹارز جو ہیں وہ آپ نے تو زمین پہ ہی بنائے ہوئے، لیکن وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور بنایا ہم نے سورج بہت روشنی دینے والا۔ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اگر ٹائم ہو تو آپ ان میں سے ایک ایک نشانی کے اوپر ذرا غور کریں تو عقل دنگ رہ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دلائل ہیں کس بات کے؟ قیامت کے آنے کے، کہ دیکھو تو صحیح، جس رب نے یہ سب کچھ بنایا ہے وہ تمہیں کس چیز کے آنے کی خبر دے رہا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے، من المعصرات، بادلوں سے۔ اور خالی بادلوں سے بات نہیں بنتی، یہ معصرات کا لفظ ہے بہت ہی زبردست لفظ ہے۔ اس کا روٹ ہے عصر، عصر کا ٹائم جیسے آتا ہے۔ اور عصر کس کو کہتے ہیں؟ جوس کو۔ سورۃ یوسف میں پڑھ چکے ہیں نا آپ، وَفِيهِ يَعْصِرُونَ، جس میں وہ رس نچوڑیں گے۔ رس کیسے نچڑتا ہے؟ جیسے لیمو کا رس آپ نچوڑتے ہیں، پریشر سے نچڑتا ہے نا، چاہے ہاتھ سے نچوڑیں چاہے مشین سے، تو وہ پریشر دے کے اترتا ہے اس میں سے جو بھی اترتا ہے۔ اور عصر کا وقت بھی اس لیے کہ اس وقت سارے دن کے پریشرز بڑھ جاتے ہیں، اور ایک طرح سے وہ سارے دن کا نچوڑ ہوتا ہے، دن کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے نا، اور یعنی کنکلوڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کو۔ اور عصر کا معنی نچوڑنا ہوتا ہے، تو جیسے کپڑے نچوڑتے ہیں نا تو اس میں سے پانی نیچے ٹپکتا ہے، اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو نچوڑ کے رس نکالنے کو اور پریشر دے کے اندر سے پانی نکالنا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عصر۔ اور اس سے باب افعال میں، اعصار میں، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا، اعصار فیہ نار، سورۃ البقرہ میں۔ تو معصرتن کہتے ہیں بدلی کو وہ بادل جو پانی سے بھرا ہوا ہو، بھرپور قسم کا بادل ہو، اور بس برسنے کے قریب ہو، اور ہوا دباؤ ڈال کے اس کو بس برسا دے، یعنی بادل کی ایسی حالت کہ بس اب وہ ٹپکنے کے قریب ہو گیا ہے، جس کا رس نچڑنے والا ہے۔ تو پانی سے لدے یا بھرے بادلوں سے اس نے کیا اتارا؟ ماءن، پانی اتارا۔ کہاں سے اتارا؟ اوپر سے۔ اور ماءن سے مراد یہاں پر کون سا پانی؟ بارش کا پانی۔ کیسا پانی؟ ثجاجن، بہت زور سے بہنے والا پانی کے ریلے کو کہتے ہیں سج، بھرپور پانی۔ اشارہ ہے کس کی طرف؟ موسلادھار بارش کی طرف۔ ہم نے پانی سے لدے بادلوں سے، یا کہنا چاہیے بھرپور بادلوں سے، پانی کا ریلا برسا دیا، موسلادھار بارش برسا دی۔ یہ جو سجاج کا لفظ ہے آپ نے ریسنٹلی پڑھا ہوگا، سج، وہ حج کے بارے میں آتا ہے نا کہ بہترین حج کون سا ہے؟ جس میں عج اور سج ہو۔ عج کیا ہوتا ہے؟ شور مچانا۔ کس چیز کا شور؟ تلبیے کا، خوب خوب بلند آواز سے۔ لیکن آپ اکثر دیکھیں گے کہ لوگ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، اور بعض اوقات بھیڑ بھی ہوگی لیکن تلبیے نہیں پڑھتے۔ وہ جو دکھاتے ہیں نا آپ کو موویز میں، اور ایک دم آواز آتی ہے، وہ سب آرٹیفیشل ہے، کہیں ایک دفعہ ریکارڈ کر لیا، پریکٹیکلی بہت کم نظر آتا ہے۔
ایک مجھے اپنا سفر یاد ہے، جو پہلا سفر تھا جو میں نے جارڈن سے کیا تھا سعودی عرب کے لیے. اس فلائٹ میں اتنا زبردست تلبیہ تھا کہ پوری فلائٹ جو تھی وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد واقعی لگتا تھا آج ہے، ایک شور ہو گیا ہے. اور اتنی زبردست فیلنگ ہو گئی تھی بائی دا ٹائم ہم وہاں پہنچے کہ لگ رہا تھا ہم کو ایک سفر کر رہے ہیں. اس کے بعد جب بھی اپنے وطن سے جانا ہوا، سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، راحت میں ہیں، اتریں گے تو پھر جا کے دیکھیں گے، اور پھر مارے مارے پھر رہے ہیں ادھر ادھر ادھر، وقت ضائع کر رہے ہیں، لیکن کسی کوشش نہیں کہ مل کے تلبیہ پڑھیں. تو وہ حج اللہ کو بہت پیارا ہے جس میں عج اور سج ہو. اور سج جو ہے اس میں بھی شور کا مفہوم ہے، لیکن سج کا ایک اور معنی بھی ہے خون بہانا، یعنی اس میں خوب قربانیاں کی جائیں. تو وہ حج جس میں بہت تلبیہ ہو، بہت قربانیاں ہو، وہ اللہ کو بہت پیارا ہے، بہت پسند ہے. تو یہاں پر ما ان سجاجا، خوب خوب برسنے والا پانی اللہ نے آسمان سے اتارا. دیکھو تو صحیح کہ کس طرح آسمان سے ہواؤں کے اندر بھرا ہوا پانی ایسے نچڑ آتا ہے جیسے کوئی جوس نچڑ رہا ہو، اور چھم چھم برستا ہے، اور اس کے اندر کثرت بھی ہے اور خوبصورتی بھی ہے اور ایک منظر بھی حسین ہے. اور پھر اس میں جب معصرات کا لفظ ہے تو پھر اس کو آپ مزید سمجھ سکتے ہیں فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُ، اور ماءً طہورا بھی ہے، یعنی بارش کا پانی جو ہے، اور ماءً مبارک ہے، اور پھر اللہ نے اس سے پلایا. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، ہم اس کو جمع کر کے نہیں رکھ سکتے. اللہ تعالیٰ اس کو جہاں جمع کرتا ہے سمندروں میں، پھر اس کے بعد دوبارہ ہمارے اوپر لے آتا ہے، اور پھر جذب کر کے زمین کے اندر چشمے بہہ پڑتے ہیں. تو یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمَعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. کیوں یہ بارش برسائی؟ لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. لے تاکہ، نخرجا ہم نکالیں، لی اصل میں لئن تھا یا لکئی، نخرجا ہم نکالیں، بھی ساتھ اس کے، کس کے؟ اس پانی کے، اور بے یہاں سبب کا ہے، بذریعہ اس پانی کے، کس کو؟ حبن، دانے. حب حبت ان کی جمع ہے، غلے کو کہتے، فوڈ گرینز جو ہیں، اناج بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، وہ دانے جو خوراک میں کام آتے ہیں. گٹلی کو نہیں حب کہتے، ٹھیک ہے؟ حب کھانے والے دانوں کو کہتے ہیں. بیج سیڈ کے لیے بھی آتا ہے، لیکن گٹلی کے لیے نوات کا لفظ آتا ہے. لنخرج به حبا، تاکہ ہم زمین میں سے حب نکالیں. اور حب کا روٹ بھی ہے یہ محبت کا، اور حب کو شاید حب دو بنیاد پر کہا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ حب جو ہے زمین میں چھپایا جاتا ہے، تو اس طرح حب جو ہے وہ دل میں ہوتی ہے، زبان پر کم. اچھا، پھر اسی طرح جو حب ہے دانے کو اس لیے بھی کہ انسان کو بہت محبوب ہے. کھانے میں آپ دیکھیں سب کچھ ہو، اور اگر روٹی نہ ہو یا چاول نہ ہو، گرین فوڈ نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کچھ کھایا نہیں. وہ الگ بات ہے کہ عادت فرق ہو جائے تو پھر ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن میجورٹی کی بات کر رہی. تو لنخرج به حبا، یعنی تمہاری پسندیدہ خوراک نکالی زمین سے اس پانی کے ذریعے. ونباتا، اور سبزیاں، نباتات اگنے والے پودے، ویجیٹیبلز، خواہ وہ فروٹ کی شکل میں ہو یا سبزی ترکاری کی شکل میں یا حیوان کا چارہ، سب کے لیے نبات کا لفظ آتا ہے. وجنات الفافا، وجنات اور باغ، جنت ان کی جمع، الفافا لف سے ہے. لف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لپٹا ہوا، اٹیچڈ. اور الفاف لف سے ہے. اور لفیف بھی پڑھ چکے ہیں پیچھے آپ، سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے نا، جئنا بکم لفیفا. اور سورۃ قیامہ میں پڑھا التفت الساق بالساق، پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی. وجنات الفافا، اور باغ لپٹے ہوئے، گھنے، یعنی ایک دوسرے کے اندر شاخیں گھسی ہوئی، اتنے گھنے کہ سورج کی روشنی چھن کے نیچے نہیں آ سکتی، ادھر ہی رک جاتی. کئی درخت ایسے ہوتے ہیں نا کہ نیچے کوئی دھوپ نہیں آتی، تو ایسے درختوں کے لیے آتا ہے وجنات الفافا، اور ایسے باغ کے جو خوب گھنے ہیں، ایک دوسرے میں لپٹے ہوئے ہیں. تو یہ سب دراصل کیا ہے؟ اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے. یہ کہہ رہی کہ انہوں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی جس میں سپر نووا کے پھٹنے کی بات تھی کہ اس کا جو ایک چھوٹا سا اسپیک ہوتا ہے یا ذرہ ہوتا ہے، وہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں ہماری زمین کے 100 سورج سما جائیں. اس میں جو کلرز اور خوبصورتی اور وہ جو اس کا ایک گرینڈر ہے، بہت ہی زبردست. تصویروں میں تو خیر وہ اتنا آتا نہیں ہے، لیکن جو ان کی ڈیٹیلز ہیں وہ حیران کن ہیں. یعنی اگر ایک ذرے میں اتنا کچھ ہے تو ہزاروں ذرات اس کے، ان میں کیا کچھ ہوگا.
سٹارز کو سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھے جیسے سورج کی اگر ایک بیم کسی سوراخ سے گھر کے اندر آ رہی ہو اندھیرے کمرے میں، تو اس میں جو ذرات نظر آتے ہیں، تو اسی طرح فضا کے اندر ستارے ہیں جو ان گنت ہیں. تو انسان اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور پھر اس کو یقین نہیں آتا کہ جس رب نے یہ سب کچھ بنایا ہے وہ قیامت بھی لا سکتا ہے. آخر قیامت کے آنے کا ہمیں یقین کیوں نہیں آتا؟ اصل بات یہ کہ انسان ماننا اس لیے نہیں چاہتا کیونکہ ماننے کے بعد پھر اس کو کچھ ذمہ داریوں کا ثبوت دینا پڑتا ہے. انداز آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے النبأ العظیم کی بات ہے اور پھر ساری عظیم عظیم نشانیوں کا ذکر ہے. تو اس نبأ العظیم کے مقابلے میں عظیم باتوں کا یا عظیم نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا اور ان کو گنوا دیا گیا. سب سے پہلے زمین، پہاڑ، پھر ازواج، نوم، لیل، نہار، معاش، شداد یعنی آسمان، سورج، بادل، حب، نبات، باغات. اور یہ کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ اکثر بچے اما یتسالون سے شروع کرتے ہیں اور اتنی وائڈلی اور کامنلی نون صورت ہے اور پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں اور زبانی یاد کرنے میں بھی بہت آسان ہے. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ صورت آتی ہے کیونکہ وہ شروع میں جب آغاز کرتے ہیں تو وہ اتنی دفعہ پڑھتے ہیں لیکن کبھی کسی نے سوچا نہیں کہ النبا اس بہت بڑی خبر کے بارے میں. ہمارا عام طور پر کیا ٹرینڈ ہوتا ہے ہر روز آج کی کیا خبر ہے، کوئی نئی تازی، کتنا عام محاورہ ہے نا ہمارا، کوئی نئی تازی، کوئی اور خبر. کتنے بیتاب رہتے ہیں ہم خبریں سننے کے لیے، کتنی دلچسپی ہوتی ہے ہمیں خبریں سننے میں، پورے اخبار پڑھے چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ ہماری فطرت کے اندر ہے نا، ہمارے اندر رکھ دیا گیا اس طلب کو. لیکن جب سب سے سچی خبر کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو سننے کو تیار نہیں، سننا نہیں چاہتے، جاننا نہیں چاہتے. یعنی کتنی کنٹرڈکشن ہے خود انسان کے اپنے اندر، کتنا تضاد ہے. چلیے آگے چلیں. إن يوم الفصل كان ميقاتا ان یوم الفصل کان میقاتا. ان بے شک، یوم الفصل فیصلے کا دن، پھر قیامت کی طرف اشارہ ہے. یوم الفصل، اور فصلہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جدا جدا کرنا، الگ الگ کرنا. فلما فصل طالوت بالجنود، اور قیامت کے دن کو یوم الفصل کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ جدائیوں کا دن ہوگا. ایک تو جب سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، ہر کوئی اپنی فکر میں دوڑ رہا ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، ماں باپ بہن بھائی کون کہاں ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہوگی. اور ایون جب قیامت آ رہی ہوگی آغاز میں یہ حالت ہو جائے گی. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. جس دن بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی کس کو؟ عما ارضعت، جس کو اس نے دودھ پلایا یعنی اپنے بچوں کو. وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى. تو وہ جو ایک بے ہوشی کی اور ایک آپا دھاپی کی کیفیت ہوگی، اس وقت کیا ہوگا جب قبروں سے نکلیں گے تو کیسے ہوں گے؟ کأنہم جراد منتشر، جراد منتشر، بکھری ہوئی ٹڈیاں، کسی کو کسی کا ہوش نہیں، کون کہاں ہے اور کون نہیں. تو وہ دن اپنے آغاز سے ہی جدائی کا دن ہے. چاہے قبریں ساتھ ساتھ ہوں، کوئی پتہ نہیں کون اٹھ کے کہاں بھاگ گیا. دیکھیں نا دنیا میں جب کوئی خدا نخواستہ بڑا زلزلہ یا حادثہ ہوتا ہے تو ہر ایک اپنے منہ بھاگ رہا ہوتا ہے، کوئی ہوش نہیں کہ کون کدھر جا رہا ہے، تو بکھر جاتے ہیں نا. پھر ایسے حادثوں میں بعض لوگ مہینوں بعد، بعض اوقات لوگ سالوں بعد آپس میں ملتے ہیں دوبارہ، ایک دوسرے سے گم ہو جاتے ہیں. تو ان یوم الفصل، جدائی کا دن، فیصلے کا دن. اور پھر فیصلے کا دن کس کس چیز میں فیصلہ؟ اصحاب الجنت اور اصحاب النار میں الگ الگ کر دیا جائے گا ان کو. پھر نیک اعمال اور برے اعمال چھانٹ کے الگ الگ کر دیے جائیں گے. پھر اسی طرح حق اور باطل، اچھائی برائی، ظلم اور انصاف، کفر اور ایمان، ہر چیز کو الگ الگ چھانٹ کے رکھ دیا جائے گا. آج آپس کے اختلافات ہیں، کون حق پہ کون نہیں، بعض اوقات کتنا کنفیوژن ہوتا ہے. دنیا میں کتنے فیصد چیزیں ہیں جن کو آپ بلیک اینڈ وائٹ میں بتا سکتے ہیں؟ نہیں پتہ چلتا نا، بہت زیادہ گرے ایریا ہے. بہت ساری چیزیں فیصلہ ہی نہیں ہو پاتی، کیا صحیح اور کیا غلط ہے، کیا خالص ہے اور کیا ناخالص ہے. کسی کی شکل سے نہیں پتہ چلتا کون مومن ہے کون منافق، کون کیا ہے. ہر چیز ملی جلی ہے یہاں. لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جس میں ذرہ ذرہ چھانٹ کے الگ کر دیا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. شر کا بھی ذرہ الگ کر دیا جائے گا، خیر کا بھی ذرہ الگ کر دیا جائے گا. تو وہ دن الگ الگ کر دینے والا ہوگا، سب کو چھانٹ کے اپنے اپنے ٹھکانے کر دے گا. یہ دن کیسا دن ہے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا،
مقرر وقت پر آئے گا، فکس ٹائم ہے اس کا. میقات کا لفظ جو ہے یہ وقت سے ہے، اور یہ بھی کیا ہے دراصل؟ ظرف زمان، اور مفعال کے وزن پر آلہ بھی ہے. فیصلے کا دن جو ہے اس کا ٹائم مقرر ہے، اپنے مقرر وقت پر آ جائے گا، نہ ایک دن پہلے آئے گا نہ ایک دن پیچھے آئے گا. جب آنا ہے بس آ جائے گا. اجل معدود ہے نا، گنی جا چکی ہے مدت اس کی. کتنے سال بعد ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ کو پتا ہے کتنے عرصے کے بعد اس کو آنا ہے. اور جو اس کا ٹائم مقرر ہے اسی وقت آئے گا. ہم کبھی اس طرح نہیں سوچتے کیا کہ قیامت کا دن اس کا وقت مقرر ہے، اپوائنٹڈ ہے، اور وہ اسی وقت آئے گا. ہم کیا سوچتے ہیں ابھی بڑا دور ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا. اصل میں وہ کہتے تھے نا جب یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ جو مختلفون تھے اور یتساءلون کرتے تھے، وہ پوچھتے تھے کب آئے گا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا. تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک اپوائنٹڈ ٹائم ہے. یہ دراصل جواب ہے کس کا؟ عما یتساءلون کا. کیا کہ ان یوم الفصل کان میقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. یوم ینفخ فی الصور، یوم جس دن، ینفخ نفخ کہتے ہیں پھونک مارنے کو، ونفخت فیہ من روحی، اور ینفخ کیا پھونک مار دی جائے گی کس میں؟ فی الصور، سور میں. سارا یہ سور اس کا روٹ صاد واو را ہی ہے، اسی سے تصور اور تصویر. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ وہ آلہ جس میں پھونک ماریں گے کون؟ اسرافیل علیہ السلام. کہا جاتا ہے کہ اس کے اتنے سوراخ ہیں جتنی روحیں ہیں، اور جو پھونک ماریں گے تو اس میں سے جو آواز نکلے گی تو وہ ان سارے سوراخوں سے نکل رہی ہوگی نا، اور جس کے لیے جہاں تک اس کو پہنچنا ہوگا جہاں کے ہٹ کرے گی اس کو. اب دیکھیے کہ جتنے بھی بجانے کے آلات ہیں نا، دو چیزوں پہ بیس کرتے ہیں، یا ونڈ یا اسٹرنگ. جب چیزوں کو بجایا جاتا ہے تو یا اس میں ہوا ہوتی ہے یا پھر اسٹرنگ یعنی تاروں سے. اب یہ جو ہے سور، یہ بیسیکلی کیا ہے؟ ایک انسٹرومنٹ ہے. سور کیا ہے؟ انسٹرومنٹ، جس کو بگل بھی کہتے ہیں، قرنا بھی کہتے ہیں، کیونکہ قرن کی طرح. قرن کیا ہوتا ہے؟ سینگ کو کہتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بکروں کے یا جنگلی قسم کے بکروں کے سینگ جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور ان کی شکل بھی اسی طرح ہارن کی طرح ہوتی ہے، اور اس میں اگر پھونک مارے تو اس میں سے بھی آواز نکلتی ہے. اور اس کو نرسنگا بھی کہتے ہیں، ہندی لفظ ہے نرسنگا، اور شاید یہ بھی سینگ سے نکلا ہے کس سے. اور عام طور پر مندروں میں یہ استعمال کرتے ہیں، جیسے چرچ میں گھنٹیاں ہوتی ہیں تو مندروں میں کیا ہوتا ہے؟ نرسنگا. اور سنیگاگ وغیرہ میں ناقوس. یاد ہے وہ حدیث جس میں اذان کی بات تھی تو مختلف لوگوں نے مختلف اپنی رائے دی تھی، کسی نے ناقوس کا کہا، کسی نے گھنٹیوں کی بات کی. اور انگریز جب آئے تھے پاک و ہند میں تو جو اسکول وغیرہ انہوں نے قائم کیے تو اس میں گھنٹیاں بجتی تھیں کلاس کے شروع ہونے اور ختم ہونے کے اعلان کے. چھٹی کی گھنٹی بج گئی، اور گھنٹہ گھر. تو بہرحال ہر دور میں عبادت اور جنگ کے اعلان کے لیے ایسے انسٹرومنٹ رہے ہیں، دو کاموں کے لیے، عبادت کے لیے اور جنگ کے لیے. کہ جب جنگ کا آغاز کرنا ہو تو اس کے لیے بھی خاص قسم کی آواز ہوتی ہے. اور سائرن بھی ہوتے ہیں اب تو، اور روزے کے اعلان کے لیے بھی سائرن بجتے ہیں. بیسیکلی وارننگ کے لیے ہوتا ہے یہ سب، اعلان کے طور پر، وارننگ کے طور پر. نقارہ بھی کہتے ہیں. یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونک ماری جائے گی سور میں. اب تو نہیں بھولے گا لفظ سور. فتأتون افواجا، تو تم آ جاؤ گے فوج در فوج. یہاں فوج کا معنی آرمی نہیں ہے، عربی کا فوج اردو کی فوج سے مختلف ہے. اردو میں تو فوج اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں فوج کہتے ہیں گروہ کو. حج کے موقع پر آپ دیکھیں کہ وہاں لکھا ہوگا تفویج الحجاج، یعنی جہاں حاجیوں کی گروپنگ ہوتی ہے تو اسے تفویج کہتے ہیں. فوج وہ بھی فوجوں کی طرح ہوتے ہیں، یعنی گروہوں کی شکل میں، یعنی عسکر اور جند کے معنوں میں نہیں ہے بلکہ خالی گروہ. جیسے پنجابی میں جٹ نہیں کہتے، جٹ کبھی سنا لفظ جٹ؟ کس معنی میں ہوتا ہے جٹ؟ کسی چیز کا کٹ ہو جانا، جلوس جیسے نکالتے ہیں نا. یہ میں اس لیے مختلف لفظ بول رہی ہوں کیونکہ مختلف طرح سے سوچنے کا جب آپ کو موقع ملے گا تو یہ جب سورت سنیں گے اور پڑھیں گے. اب میں کہہ رہی ہوں نا فتاتون افواجا، تو پکچر نہیں آپ کے سامنے بن رہی. جب میں نے بولا نا جٹ، تو جن کو سمجھ ہے لفظ جٹ کی ان کو فوراً سمجھ آ گئی کہ کیا حال ہوگا قیامت کے دن. اکیلے اکیلے بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ گروہوں کی شکل میں. اور جہنم میں بھی لوگ کیسے گرائے جائیں گے؟ ترا کل امت جاسیہ، اور پھر گروہوں کی شکل میں کلما دخلت امتن، پوری ایک امت کی امت اکٹھی اٹھا کے پھینکی جائے گی. لعنت اختہا، وہ اپنی بہن کو لعنت کرے گی جو اس کو بھٹکانے کا ذریعہ بنی.
تو یہ جو افواج ہیں یعنی لوگوں کے ہجوم ہوں گے، کراؤڈز، اور یہ منظر بھی حج پہ خوب نظر آتا ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اور جیسا کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے یخرجون من الاجداث سراعا، اور پھر کیا ہوگا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، الگ الگ، اور وہ اپنے اپنے گروہ میں بھی ہوں گے، اور ہر گروہ کے ساتھ کیا ہوگا، ان کا امام ہوگا۔ اور کس اعتبار سے گروہ بنیں گے پتہ ہے آپ کو؟ اعمال کے اعتبار سے، دلچسپیوں کے اعتبار سے، جو جس سے محبت کرتا ہوگا اسی گروہ میں ہوگا۔ المرء مع من احبہ۔ مسلم الخولانی کے بارے میں کسی نے سنا؟ مسلم الخولانی جو تھے وہ تابعی تھے اور بہت ہی نیک انسان تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے طلحہ لستی نے، طلحہ لستی کا پتہ ہے، حضرت ابوبکر کے دور میں مرتدین کا پتہ ہے، مرتدین میں سے کچھ گروہوں میں نبوت کا دعویٰ بھی ہوا تھا۔ کس کس نے کیا تھا؟ مسلمہ کذاب، اسود انسی، اور طلحہ لستی، اور سجاح عورت بھی تھی۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی وہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ انہیں پرواہ نہیں تھی، کوئی مذہبی لوگ نہیں تھے وہاں کے، اور نہ ان کو اس کی کوئی ضرورت تھی۔ حضرت ابراہیم کو گزرے ایک زمانہ گزر چکا تھا، اور باقی پیغمبر عربوں میں نہیں آئے تھے، آس پاس آئے تھے، لہٰذا ان کے ہاں کوئی اٹریکشن نہیں تھی کہ کوئی نبی کا دعویٰ کر۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا اور پھر جس طرح آپ کو کامیابی ہوئی، تو پھر وہ جھوٹے نبی پھوٹ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا کامیاب بزنس ہے، چلو ہم بھی دعویٰ کر لیتے ہیں۔ تو آپ کے دور میں بھی کچھ نے کر لیا، اور کچھ بعد میں تو جیسے ایک مشرم کی طرح پھوٹ پڑی چیزیں، بلائیں۔ تو بہرحال مسلم الخولانی جو تھے، ان سے پوچھا جھوٹے نبی نے کہ کیا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا میں سنتا ہی نہیں، یعنی آئی کانٹ ہیئر، میں نہیں سن سکتا۔ اس نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو؟ تو کہا ہاں نبی مانتے۔ پھر وہ پوچھتا، اور باقی وہ نہیں سنتے تھے جس وقت وہ اس سے یہ پوچھتا، اور اس طرح ان کی جان بچ گئی۔ بہرحال امام کے لفظ سے مجھے یاد ہے، بہت ہی نیک انسان تھے۔ اس کے بعد ان کو جب مسلمانوں کی جو مختلف مرتدین کے خلاف جنگ ہو رہی تھی، ان میں سے ایک فوج میں یہ شامل تھے، تو انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ اگر میں شہید ہو جاؤں یہاں تو مجھے دشمن کے علاقے میں اندر تک جا کر دفن کرنا، اور جو جھنڈا میرا وہ میرے ساتھ دفن کرنا۔ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جب میں اٹھوں تو میں شہداء کا امام بن کے اٹھوں اور اس جھنڈے کے ساتھ اٹھوں۔ تو یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو ہر طرح کی فوجیں ہوں گی، کیونکہ مزاج مختلف ہے نا، اور لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں، کوئی کسی چیز پہ اکٹھا ہوتا ہے، کوئی کسی پہ۔ اسی طرح کچھ لوگ قرآن والے اٹھیں گے، ان للہ اہلین و خاصتہ، اور وہ اس طرح پہچانے جائیں گے۔ کچھ شہداء ہوں گے، کچھ شعراء ہوں گے۔ امر القیس جو ہوگا وہ شعراء کا جھنڈا ہاتھ میں پکڑ کے اور بہت سے شاعروں کو پیچھے لگا کے جا رہا ہوگا۔ تو قیامت کے دن کا ایک منظر یہ بھی ہے، تو اس کا یہاں خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ دن جس کا تم انکار کرتے ہو، ایک تو کہ فیصلہ ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ فوج در فوج گروپس کی شکل میں لوگ آئیں گے اور ان کے لیڈرز ان کے ساتھ ہوں گے، تو ہر شخص کو سوچ سمجھ کے اچھی طرح اپنا لیڈر منتخب کرنا چاہیے کہ وہ کس کی فوج میں داخل ہو رہا ہے، وہ کس کے گروہ میں جا رہا ہے، وہ کس جماعت کو جوائن کر رہا ہے، وہ کس فرقے کے ساتھ ہے، کیونکہ قیامت کے دن آپ انہی میں سے اٹھائے جائیں گے، جو جس کے ساتھ ہوگا انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، میں ڈھونڈ رہی تھی اپنے آپ کو کہ میں کس فوج میں ہوں گی۔ فتأتون افواجا، تلاش کریں کس فوج میں ہوں گے، کیونکہ المرء مع من احبہ، انسان اسی فوج میں ہوگا، انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہوگا۔ اگر صحابہ کرام سے ہماری محبت ہے، پیغمبروں سے ہماری محبت ہے، نیک لوگوں سے ہماری محبت ہے، تو خود بخود ہمیں وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، ہاں کتنے بھی دور ہوں وہیں پہنچا دیا جائے گا۔ اور اگر کسی اور گروہ کے ساتھ وابستگی اور اس سے متاثر ہیں اور اس سے بہت امپریس ہیں، تو پھر کیا ہوگا، ادھر ہی پہنچا دیے جائیں گے، ہر کوئی وہیں پہنچا دیا جائے گا جس سے وہ بلانگ کرتا ہے۔ دنیا میں اکٹھے ہوں گے، لوگ ہوتے ہیں اکٹھے، ایک گھر میں رہتے ہیں، ہسبینڈ وائف ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ایک خاندان ہے، برادری ہے۔ قیامت کے دن فلا انصاب بینہم، سب کچھ کٹ جائے گا۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں الگ الگ ہو جاؤ، وہ تو سب جدائیاں پڑ جائیں گی۔ اور اصل چیز جس کی بنیاد پر انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا وہ ان کی سوچ، ان کا عقیدہ، ان کی محبتیں اور ان کی دلچسپیاں۔ اور یہ بہت نیچرل ہے نا، دنیا میں بھی انسان خود بخود ان لوگوں سے جا ملتا ہے جس سے اس کی دلچسپی ہوتی، اور ان لوگوں سے ریپلشن ہوتی ہے جن کے ساتھ اسے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن بھی یہ افراد جو ہیں، ان میں سے ہم اسی فوج میں ہوں گے جن کے ساتھ ہماری دلی محبت ہے،
دل کی اٹیچمنٹ ہے، صرف زبانی کلامی باتیں نہیں. کہاں تک ہم آنکھیں بند کر سکتے ہیں کہ ہم کہیں بچ کے چھپ جائیں گے؟ کوئی کہیں بھی چھپ نہیں سکے گا، کہیں بھی نہیں بھاگ سکے گا. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. وفتحت السماء، اور کھول دیا جائے گا آسمان، فکانت ابوابا، ہو جائے گا دروازے دروازے. اس پہ ہم تفصیلاً پڑھ چکے ہیں، اذا السماء انشقت اور یوم تشقق السماء اور اذا السماء انفطرت. تو یہاں کیا ہے؟ وفتحت السماء، آسمان کھول دیا جائے گا، فکانت ابوابا، اور اس کے دروازے ہوں گے. اب ان دروازوں سے کون نکلے گا، کیا نکلے گا، حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. اور ان دروازوں کے پیچھے کیا ہوگا جو کھلیں گے تو نظر آئے گا، اللہ ہی جانتا ہے. لیکن حال یہی ہوگا. وسیرت الجبال، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اپنی جگہ نہیں رکے رہیں گے. ذرا سوچیں کوئی بلڈنگ چل پڑے، جو بڑی بلڈنگز ہیں اگر کسی وقت سرکنے لگے اور ہلنے لگے جیسے گاڑی چلتی ہے تو کیا حال ہوگا. تو یہاں بھی کیا ہے؟ وسیرت الجبال، اور یہ چلنا جو ہے ان کا، یہ ایسا نہیں کہ وہ پہاڑ ہی رہیں گے بلکہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جڑوں سے اکھیڑ کر باہر نکال کے کوٹ کے ان کو ریت بنا کے اڑا دیا جائے گا. فکانت ہباء منبثا، سورۃ الواقعہ میں آتا ہے. اور سورۃ النمل میں کیا آتا ہے؟ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، تم سمجھتے ہو پہاڑ جمے ہوئے، وہ کس طرح ہوں گے؟ بادلوں کی طرح اڑنے لگیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ سراب. سراب کیا چیز ہوتی؟ مراج ہوتی. اچھا، سراب کا لفظ جو ہے نا سرابا سے ہے. سراب کا مطلب ہوتا ہے چمکتی ریت. عربوں کے ہاں گرمیوں میں جب ریت پر ایک خاص اینگل سے سورج پڑتا ہے تو اس سے چمک پیدا ہو جاتی ہے، اور تپتی ریت یوں لگتی ہے جیسے پانی. اور صرف پانی نہیں لگتا، اس کے اندر درخت بھی اور سائے بھی اور شیڈز بھی، اور یعنی وہ ایک بڑی خوبصورت پکچر ہوتی ہے. کبھی آپ کو اگر دیکھنے کا اتفاق ہو تو اس کے اندر تصویریں بھی دکھتی ہیں. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس چیز کا ریفلیکشن ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہاں تو نہیں دکھتا، مگر ڈیزرٹ میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور جب انسان قریب پہنچتا ہے، جیسے وہ سورۃ نور میں بھی آپ نے پڑھا، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا کیا سمجھتا؟ پانی ہے. اور جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں پاتا. فوفاہ حسابہ، پاتا ہے وہاں اللہ کو، اور اللہ اس کا حساب خوب لیتا ہے. تو یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ کیا بن جائیں گے؟ سراب، خاک بن کے اڑ جائیں گے. ہباء منبثا، اپنی جگہ کچھ بھی نہیں رہے گا. اور وہ انسان دیکھے گا تو کیا کہے گا کہ یہ سب کیا ہے؟ سراب. تو سراب اگرچہ چمکتی ریت کو کہتے ہیں، لیکن صرف چمکتی ریت نہیں، سراب دھوکے کے لیے بھی آتا ہے. تو وہ ایسا لگے گا جیسے یہ تو سب ایک دھوکا تھا. اور سراب سے تشبیہ دے کے اللہ نے بہت زبردست بات کی یہاں، کہ جیسے انسان سراب دیکھتا ہے اور اس میں تصویریں بھی اور اس میں خوبصورت منظر بھی اور پانی بھی اور بہت بیوٹیفل سین ہوتا ہے سراب کا بھی، لیکن جو انسان وہاں پہنچتا ہے وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں. تو اس زمین کی بھی حقیقت یہی ہے کہ قیامت کے دن جب پیچھے پلٹ کے انسان اس دنیا کو دیکھے گا تو کہاں ہوگی یہ ساری زمین اور دنیا؟ سرابا. وسیرت الجبال فکانت سرابا، بے حقیقت یا پھر چمکتی ریت. یہ ہے دنیا جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں ہے، انتظار میں ہے. آپ کو پتہ نہیں جہنم کے اوپر پل صراط ہوگی، بال سے باریک تلوار سے تیز، اور ہر ایک کو اس میں سے گزرنا ہے. کہاں پڑا تھا؟ سورۃ مریم میں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. نیچے جہنم میں، اوپر پل لگا ہوا ہے، اور ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا، اور اتنا باریک ہے کہ کوئی چھپ نہیں سکے گا، نہ کوئی آگے پیچھے ہوگا. اور اس پل پہ آنکڑے بھی ہیں، یہ بھی بخاری کی حدیث میں آتا ہے. اور جہنم جو ہے وہ اس کی جیسے آنکھیں اور وہ داغ میں لگی ہوئی ہو، کون ہے جس کو مجھے پکڑنا ہے، اور جو اس کو نظر آئے گا اس کو پکڑ کے نیچے لے جائے گی، وہ وہیں گر جائے گا، وہ آگے نکل ہی نہیں سکے گا. کچھ تو آغاز میں ہی پکڑ لے گی، کچھ تھوڑے آگے جا کے، اور کچھ تو بالکل اینڈ پہ پہنچے ان کو بھی پکڑ لے گی کہ نہیں تم نہیں جا سکتے. بس یہاں تک ہی تھا. ان جہنم کانت مرصادا. اور مرصاد کا لفظ کس سے؟ رصد سے. رصد گاہ پڑھا ہے نا؟ کیا ہوتی ہیں رصد گاہیں؟ آبزرویٹریز. پہلے زمانے میں اور اب بھی رصد گاہوں سے ستارے اور مختلف چیزیں
یا پھر یہ ہے کہ دشمن کو چھپ کے واچ کیا جاتا تھا قلعوں سے. دوربینیں وغیرہ تو اب کی ایجاد ہے، لیکن پہلے بھی ایسی جگہ ہوتی تھی. مجھے ترکی میں ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا جہاں ایک پرانی رصد گاہ تھی، اور اس میں کیا تھا کہ جیسے پونڈ ہوتے ہیں نا پانی کے تالاب سے بنے ہوتے، اس طرح بنے ہوئے تھے. تو کہا کہ بہت صاف شفاف پانی یہاں ہوتا تھا، اور اس پانی کے اندر رات کو وہ ستارے، یعنی اس طرح تو کر کر کے تو غور نہیں کر سکتے نا، یعنی اوپر تو وہ اتنا کرسٹل کلیئر ہوتا تھا پانی کہ جس میں ستاروں کا پورا عکس آتا تھا، یا اس میں کوئی ڈالتے ہوں گے ایسی چیز جس سے عکس پورا. تو پھر اس کا مشاہدہ کرتے تھے کہ اچھا اب کون سا ستارہ کہاں پہنچ گیا، کیا ہو گیا. تو وہ غور و فکر کی جگہیں یا مقامات ہوتے تھے. تو رصد ہوتا ہے، یعنی کہ بیسیکلی مرصد ہوتا ہے شکار پھانسنے کی جگہ. نہیں جیسے شکاری ہوتا ہے نا، وہ چھپ کے بیٹھ جاتا ہے، اور جب شکار اس کی سیدھ پہ آتا ہے تو وہ فوراً حملہ کرتا ہے. اگر آپ ٹائیگر کی ہنٹنگ دیکھیں تو وہ بھی اسی طرح کیا کرتے ہیں، چپکے سے جھاڑیوں کے پیچھے ایسی جگہ پر ہوتے ہیں، اور وہ واچ کرتے رہتے ہیں ولڈر بیسٹ کو، یا جو بھی وہ ہرن وغیرہ ہوتے ہیں. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی خاص اینگل پہ کوئی جانور آیا، شوٹ لگاتے ہیں ایک دم، اور جا کے اس کے اوپر کود کے اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو جہنم کا بھی منظر کچھ ایسا ہی ہے کہ وہ چپ کر کے تاک کے دیکھتی رہے گی، اور جو ہی وہ بندہ آئے گا جس کو اس نے پکڑنا تھا اس کو فوراً گریب کر لے گی، اور وہ آنکڑے جو لگے ہوئے ہیں یا وہ کنڈے یا ہکس ان سے کھینچ کے نیچے. تو ان جہنم کانت مرصد، ہے وہ گھات میں، ہے وہ شکار پھانسنے کے لیے بیٹھی ہوئی. اور رصد گاہ جو ہے یا مرصد جو ہے کمین گاہ کو بھی کہتے ہیں نا. اور پھر یہ ویٹنگ روم کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جہنم کیا ہے، انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک طرح سے ویٹنگ روم ہے، ویٹ کر رہی ہے. کس کا ویٹ کر رہی ہے؟ جو اس کے قابل ہے. تو وہ ان کو جب قریب پہنچیں گے تو کیا کرے گی، پکڑ کے اندر نگل جائے گی. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا. کس کے لیے ہے جہنم؟ طاغین کے لیے. طاغی کون ہے؟ سرکش لوگ. تو یعنی کیا ہوتی ہے؟ مجاوزت الحد، حدوں سے پار نکلنے والے سرکش لوگ. انسان کو اللہ نے کس لیے بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے اپنے لیے بنایا، اپنی عبادت کے لیے. تو جب کوئی بندہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا اور اللہ کی حدیں توڑتا ہے اور اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ سرکش کہلاتا ہے. تو ایسے سرکش دنیا میں تو بھاگے پھرتے ہیں. آپ دیکھیں کتنے ٹائرنٹ اور ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، کسی سے پکڑائی نہیں دیتے، کسی کے قابو میں نہیں آتے، کوئی نہیں ان کا علاج کر سکتا، کوئی جیل ان کو نہیں قابو کر سکتی. پھر کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں تو وہ چھپ کے بھاگ کے عیش و عشرت کر کے کسی کو مال سے خرید کے کسی کو اپنی اتھارٹی سے پکڑ کے اپنا کام کرتے رہتے ہیں. لیکن کل قیامت کے دن جہنم ان کو چپکے سے پکڑ لے گی، وہاں سے وہ بھاگ کے کہیں نکل نہیں سکیں گے، آگے جا ہی نہیں سکیں گے. للطاغین مآبا. اور مآبا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لوٹ کے آنے کی جگہ، واپس آنے کی جگہ، یعنی ٹھکانہ. اور مآب بھی کیا ہے؟ اسم ظرف ہے. لابثین فیہا احقابا. لابثین، لبث یلبسو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ٹھہرنا، دیر تک رہنا. کم لبثتم فی الارض عدد سنین. لابس رکنے والے کو کہتے ہیں، ٹھہرنے والے کو کہتے ہیں، لمبے عرصے تک ٹھہرنا. لابثین رہنے والے ہوں گے، جیسے سورۃ کہف میں آتا ہے ماکثین فیہا، اس میں، کس میں؟ جہنم میں. کتنا؟ احقابا، صدیاں. احقاب اصل میں حقب کی جمع ہے، مدتیں. حقبت ان کا معنی بھی کیا گیا ہے 80 سال کا زمانہ، بعض نے کا 100، بعض نے ہزاروں میں کیا. لیکن یہاں پر ایک حقب نہیں بلکہ کیا ہے؟ احقاب ہے. ایک ٹائم پیریڈ ختم ہوگا ایک اور شروع ہو جائے گا، ایک ختم ہوگا ایک اور شروع ہو جائے گا. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ بھی چلو ایک کام شروع ہوا تو پھر اس کی بریک آ گئی اور پھر اگلا کام. اور ہمارے دن کے بھی آپ دیکھیں کتنے حصے ہوتے ہیں نا، ہم ایک کام کرتے ہیں پھر اس کے بعد بریک، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. لیکن جہنم میں نو بریک. ایک وقت ختم ہوگا، سویر ختم ہوگی تو دوپہر تو شام، اور اسی طرح ابدالآباد تک وہ وہیں پر رہیں گے. اینڈلیس، خالدین فیہا ابدا. سورۃ انعام میں آتا ہے قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ لابثین فیہا احقابا. اب دیکھیں دنیا میں جو قید ہوتی ہے، جیل میں کوئی جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ڈیفائن کرتے ہیں نا اتنے سال. اور اگر عمر قید بھی ہوتی ہے تو اس کی بھی ایک مدت ہوتی ہے، یا کہتے ہیں 10 دفعہ عمر قید یا اتنی دفعہ، لیکن اسے ڈیفائن کرتے ہیں نا اتنا پیریڈ. جہنم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی عدد نہیں بتایا کہ اتنے 100,000 ایئرز مثلا، یا اتنے. احقابا، ایک صدی ختم ہوگی، ایک سال ختم ہوگا، ایک عرصہ ختم ہوگا تو ایک اور شروع ہو جائے گا، اور وہ ہوتا ہی چلا جائے گا. اینڈلیس، جسے کہتے ہیں نا ٹائم لیس، بے مدت. لا يذوقون فيها بردا ولا
شرابا إلا حميما وغساقا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، نہ وہ چکھیں گے اس میں ٹھنڈک اور نہ کوئی پینے کی چیز۔ برد کا لفظ جو ہے وہ ٹھنڈک کے لیے بھی آتا ہے، ٹھنڈی ہوا کے لیے بھی آتا ہے، اور نیند کے لیے بھی آتا ہے۔ قبیلہ حذیل کی زبان میں برد نیند کو کہتے ہیں۔ وہاں ان کو نیند نہ آئے گی، اور نیند کب آتی ہے؟ جب ٹھنڈک ہو تھوڑی، اسی لیے گرمیوں میں اے سی لگاتے ہیں، ورنہ نیند نہیں آتی نا۔ تو جہنم میں تو اتنی آگ ہوگی کہ نیند کس کو آئے گی؟ لا یذوقون فیہا بردن، جہنم میں نیند کا جھونکا بھی نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے جب آپ لمبے عرصے تک سو نہ سکیں۔ سوچیں ذرا، انسان جتنا بھی تھک جائے، درد ہو، تکلیف ہو، تو عموماً کیا کرتے ہیں ہم؟ کوئی پین کلر، کوئی ایسی دوا لے لی جس سے کیا ہو گیا، نیند آ گئی، تو کیا ہوا؟ اتنی دیر تو درد کو آرام آ گیا نا، جتنی دیر آپ بے ہوش۔ دنیا میں بے ہوش کر دیتے ہیں نا، کوئی ایسا آپریشن ہو، کچھ ہو، لیکن وہاں نیند نہیں آئے گی۔ کیسے کچھ ہو سکتا؟ اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی تکلیف نیند نہ آنے سے کتنے گنا زیادہ بڑھ جاتی، ملٹی پلائی ہو جاتی، کیونکہ نیند کیا ہے؟ تھکاوٹ کو کاٹ دیتی ہے، تکلیف کو دور کر دیتی، آرام کا ذریعہ بنتی ہے۔ لیکن یہاں لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور پینے کی بھی کوئی چیز ایسی نہ ہوگی۔ اور شراب یہاں وائن کے معنوں میں نہیں ہے، شراب یہاں ڈرنک کے معنوں میں ہے، بیوریج کے معنوں میں، کہ وہاں کوئی ڈرنک نہیں ہوں گے، نہ کولڈ، نہ ہاٹ، نہ ہی کوئی سافٹ، اور نہ ہی کسی اور قسم کے، کوئی پینے کی چیز نہ ہوگی جسے کوئی پی سکے، الا، ہاں کچھ اور چیزیں ہوں گی۔ آلٹرنیٹ ہے کیا؟ حمیمن، کھولتا پانی، کھولتا پانی ہوگا۔ حمیم دوست کو بھی کہتے ہیں نا، جوشیلا قسم کا دوست، تو یہ بھی کیا ہے؟ حمیمن وغساقا، اور غساق ہوگا۔ غساق کیا ہے؟ پیپ، اور انتہائی ٹھنڈا، انتہائی ٹھنڈا جو اپنی ٹھنڈک کے اعتبار سے نہ پیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے، بالکل آئس، وہ بھی گلا خراب کرتا ہے، اور خاص طور پہ گرمی میں اگر آپ وہ پی لیں تو پھر کیا حال ہوتا ہے؟ گرمی میں اگر بہت ٹھنڈا پانی پی لیں الٹا بیمار ہو جاتا ہے انسان۔ اب یہاں کیا، ایک طرف حمیم ہے، ابلتا پانی، اور دوسری طرف دوسری ایکسٹریم ہے انتہائی ٹھنڈا، اور پھر اوپر سے انتہائی بدبودار۔ گوشت دھونے سے جو پانی نکلتا ہے، کبھی اس پہ غور کیا؟ کہ اس پانی کی طرف اشارہ ہے، زخموں کا دھون۔ کبھی آئندہ گوشت دھوئے نا، خاص طور پہ قربانی کا جب آتا ہے جس میں خون شامل ہوتا ہے، جب آپ اس کو دھوتے ہیں تو اس میں سے ایسا پانی ہوتا ہے دل نہیں چاہتا اس کو دیکھنے کو نا، یا بعض اوقات آپ فریزر سے نکال کے رکھ دیتے ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے اس میں سے کچھ نکلتا ہے نا، اس کو غساق کہتے ہیں۔ فارسی میں اس کو زرتاب کہتے ہیں۔ زخموں کا پیلا پانی، پیپ، پیلی پیلی پیپ نہیں ہوتی، اس کے لیے آتا ہے غساق۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک ڈول غساق اگر دنیا میں بہا دیا جائے تو لوگوں کے دماغ سڑ جائیں، صرف ایک ڈول۔ اتنی شدید تکلیفیں ہیں جہنم کی۔ اور دیکھیں پیچھے ہم نے پڑھا، ان سے پوچھا جائے کہ جہنم میں کیا چیز لے گی، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج کیا اتنا مشکل ہے اللہ کے آگے جھکنا؟ اذا قیل لهم ارکعوا لا يرکعون، انہیں کہا جاتا تھا رکوع کرو، وہ رکوع نہیں کرتے تھے۔ اصل میں بات یہ کہ ہمیں اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں، اس لیے ہم ہر چیز کو بہت لائٹلی لیتے ہیں۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا جزاء وفاقا، پورا پورا بدلہ، موافق بدلہ۔ وفاق کا لفظ جو نا واو فی قاف سے ہے، وفق۔ موافق کا لفظ نا، یہ آب و ہوا موافق آ گئی، یعنی کہ سوٹ کر گئی ہم کو، یعنی وہ بدلہ جو ان کو سوٹ کرے گا۔ کیسے سوٹ کرے گا؟ وہ اسی کے قابل ہوں گے، ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، جو انہوں نے کیا وہی ان کو ملے گا۔ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، سورۃ الشورى آیت 40۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ تو اس کو پورا پورا بدلہ کہا جائے گا، یعنی جیسا کیا ہوگا ویسا ہی ان کو ملے گا، جیسا جرم ویسی سزا۔ جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا، بات یہ کہ ان کو کسی حساب کا یقین نہیں تھا، اور وہاں کیا ہے جو کر کے آیا اس کا تو بھگتنا ہی پڑے گا، ویسا ہی ملے گا۔
نیکیاں تو خیر زیادہ ہو جائیں گی لیکن گناہ کتنے ہیں؟ جتنا کیا اتنا ہی۔ اب یہاں پر ان کا جرم کیا بتایا گیا کہ انہم کانوا لا یرجون یؤمنون نہیں کہا گیا، لا یرجون کہا جا رہا۔ ذرا دھیان سے سنیے گا اس لفظ کو۔ ان کو امید نہیں تھی، انہیں خیال ہی نہیں رہتا تھا کہ حساب ہونا ہے، کچھ پوچھا جائے گا۔ میں آج پڑھ رہی تھی طاؤس کے بارے میں، طاؤس کا نام سنا؟ تابعی تھے، بیمار ہوئے تو نہیں کرتے تھے، یعنی جیسے ہائے نکلتی ہے نا، وہ بیماری میں ہائے نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے لکھی جاتی ہے، میں نہیں چاہتا میرے اعمال نامے میں ہائے لکھی ہوئی ہو۔ ایک ایک لفظ گنتے تھے اپنا، کیا بولا ہے، کیا کہا ہے، کیونکہ حساب کی امید تھی ان کو، انہیں پتا تھا حساب ہونا ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں یقینی کو نہیں حساب ہونا ہے۔ جس کو یہ پتا ہو حساب ہونا ہے تو وہ گن کے ہی کرے گا نا سارے کام۔ حساب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گنتی۔ تو انہیں حساب کتاب کا، یعنی اعمال کے حساب کتاب کا کوئی یقین، امید ہی نہیں تھی، لہٰذا ہر کام ہی بے حساب تھا، جو کیا بے حساب کیا، جھوٹ بولے بے حساب، غلط کام کیے بے حساب۔ نیکیوں کو کوئی بے حساب نہیں کرتا، وہاں ہم خوب تسبیح گنتے ہیں کہ یہ اتنی دفعہ کرنا ہے اور یہ اتنی دفعہ کرنا ہے۔ کبھی ہم جتنی آیت کریمہ گن کے پڑھتے ہیں اتنا کبھی اپنے جھوٹ بھی گن لیتے ہیں نا، ان کو کبھی نہیں کاؤنٹ کیا ہم نے۔ نیکیاں کاؤنٹ کرنے کی فکر رہتی ہے ہم کو۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، ان کو کبھی خیال بھی نہ آیا تھا، پرواہ ہی نہیں تھی، امید ہی نہیں تھی۔ وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، واضح احکامات کو، قرآن کو، کذابا، بہت جھٹلانا۔ انہوں نے ہماری آیات کو خوب جھٹلایا، پورا جھٹلایا۔ اصل میں کذبوا کذابا جو ہے یہ کس کے لیے آیا؟ مفعول مطلق ہے نا، کذابا مصدر ہے ویسے، تو مفعول مطلق کے معنی میں کیا ہوتا ہے؟ تاکید ہوتی ہے، زور لگا کے کام کرنا، پوری قوت سے کام کرنا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، انہوں نے خوب جھٹلایا، انکار کیا، ہمیں نہیں چاہیے یہ قرآن، ہم نہیں مانتے اس کو، یہ کیا بات ہے، وہ کیا بات ہے، یعنی ریفیوز کر دیا، کذابا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ آیات کی بات ہے، چاہے چند ہو یا زیادہ ہو، ہم نے بار بار پڑھا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور یہاں کیا ہے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور وہ خوب جھٹلا رہے تھے اور ہم کیا کر رہے تھے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر ایک چیز کو، ہر جھٹلانے کو، ہر ان کی خرابی کو، احصیناہ ہم نے گن کے لکھا۔ احصاء کس کو کہتے ہیں؟ گن کے لکھنے کو۔ کس سے ہے یہ لفظ؟ حصا سے۔ حصا کس کو کہتے ہیں؟ کنکری کو۔ کنکریوں پہ گنتے تھے، جیسے ہم دانوں پہ گنتے ہیں نا، تو وہ کنکریوں پہ گنتے تھے۔ اور احصاء ہوتا ہے پورا شمار کرنا، کسی چیز کو گنتی سے باہر نہ جانے دینا۔ اچھا، ایک ہوتا ہے عد یعد، گننا، یہ بھی گنتی کے لیے آتا ہے، لیکن اس میں پورا گننا نہیں آتا۔ مثلاً آپ گن رہے ہیں، آپ نے ایک کتاب میں سے 5 صفحے گنے، اچھا کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے، اچھا باقی نہیں گنے آپ نے، یہ گننا کیا ہے؟ عد یعد۔ لیکن پوری کتاب کا ایک صفحہ گننا، یہ ہے احصاء۔ تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کل شیء احصیناہ، ہر ایک چیز کو ہم نے شمار کر لیا، گن کے رکھا، چھوٹی چیز بھی گنی، سارا گنا، اور گن کے کیا کیا؟ کتابہ، ریکارڈ کر کے رکھا، کتاب میں لکھ کے رکھا۔ کیا تاکید ہے، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پورا گننا، آہیں بھی گننا، چیخیں بھی گننا، کہہ بھی گننا، سبحان اللہ بھی گننا، جھوٹ بھی گننا، کل شیء، چاہے نیکی ہے یا بدی، ہر چیز گنی گئی، اور ایک بھی بار نہیں نکلنے دیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم کوئی چیز گن رہے ہوتے ہیں، ایک ہمارے ہاتھ سے چھوٹ کے وہ پرے جاتے ہیں، کہ چھوڑو پر اس کو، جو ہے اسی کو گن لو، لیکن وہاں ایک نہیں چھوڑو، وہ بھی ادھر لاؤ، اس کو بھی گنو، اس میں لکھو۔ کل شیء احصیناہ کتابا، ہر چیز کو ہم نے احاطہ کر کے رکھا ہے، گن کے رکھا ہے، کتاب بنا کر رکھا ہے، اس کو کتاب میں لکھ کر۔ اور یہ وہی کتاب ہے نا جس کے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے تو گن کے رکھا اور وہ بھول چکے ہیں اس کو، حال تو یہی ہے نا ہمارا۔ اور پھر وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ اور ویسے بھی فرشتے بھی اللہ نے رکھے ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ فَذُوقُوا، بس چکھو، فَلَن نَّزِيدَكُمْ، پھر ہرگز نہ ہم بڑھائیں گے تم کو، یہ ایسے ربی زدنی جیسے ہے نا، ایسے نزیدکم،
ہم نہ زیادہ کریں گے تم کو الا مگر عذابا عذاب میں. اصل میں وہ کہیں گے جہنم والے یا اللہ ایک دن ہی عذاب کم کر دے، ایک دن کی بریک مل جائے، ایک دن کی چھٹی. اور ایک اور جگہ آتا ہے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن عذاب کم ہو جائے، ایک دن نہ عذاب ہو، ایک دن وقفہ دے دیا جائے، ہم سانس تو لے لیں. لیکن کیا کہا جائے گا فلن نزیدکم الا عذابا، کم نہیں یہ تو زیادہ ہی ہوگا، بڑھتا ہی جائے گا. کیونکہ آپ دیکھیں نا جیسے شروع میں کوئی بیماری آتی ہے نا تو آپ کے اندر برداشت ہوتی ہے، یو کین تھوڑی ریزسٹنس ہوتی ہے نا تو کم لگتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے بیماری بڑھتی جاتی، جب اپنی انتہا کو پہنچتی ہے مریض کیا ہوتا ہے ویک ہوتا جاتا ہے، پھر وہ فائٹ نہیں کر سکتا، پھر وہ اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی. لیکن جہنم جو ہے اس میں موت نہیں ہے، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، تو فلن نزيدكم الا عذابا. وہ ایک جگہ پر آتا ہے نا کلما خبت زدناہم سعیرا، جب آگ جہنم کی ہلکی پڑنے لگے گی نا ہم اس کو اور تیز کر دیں گے، ہلکا ہونا ہی نہیں دیں گے، کوئی سننے والا نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کہیں گے سورۃ المومنون میں پڑھا نا قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، اور اخسا کا اس کو کہتے ہیں دھتکارنے کو، کتے کو دھتکارنے کو، کہ پرے ہو جاؤ مجھ سے بات بھی نہ کرو، ان کو بولنے بھی نہیں دیا جائے گا. اصل میں یہ طاغین کے لیے ہے نا، سرکش لوگوں کے لیے، کیونکہ جو سرکش ہوتے ہیں نا ان کو آپ سمجھانے کی کوشش کریں، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں، ریاکشن کیا ہوتا ہے. جو فرعون بنے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، ان کو اگر آپ سمجھانا چاہیں تو کیا ریاکشن ہوتا ہے ان کا؟ سنتے؟ جو دنیا میں نہیں سنتے پھر آخرت میں ان کی کہاں سنی جائے گی. اسی لیے تو وہ کہیں کہ لو کننا نسمع، اللہ کے آگے نہ جھکنا اور سرکشی کرنا. جب ایک دفعہ جھٹلا دیا اور انکار کر دیا تو پھر چاہے سچ سامنے بھی آ جائے تو انسان اس کو قبول نہیں کرتا، چاہے وہ کتنے بھی فائدے کا نظر آئے. إن للمتقين مفازا ان للمتقین مفازا، ان للمتقین، بے شک متقین کے لیے. اور متقی کون ہوتے ہیں؟ بچ کے رہنے والے. عام طور پہ ڈرنے والا ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن مراد کیا ہے؟ بچ کر رہنے والے، بچ کے رہنے والے. کس چیز سے؟ ہر قسم کی خرابی سے. کیونکہ اس دنیا میں اتنی پھسلن ہے اور اتنا زیادہ مواقع اور ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں ہوتا کہ عام طور پر بچنا مشکل ہوتا ہے. آپ جس ماحول میں جاتے ہیں آہستہ آہستہ اس کا رنگ چڑھنے لگتا ہے. شروع میں کیا ہوتا ہے آپ ریزسٹ کرتے نہیں، مجھے یہ نہیں کرنا، یہ بھی غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، دس از رانگ، دس از رانگ. پھر ایک وقت آتا ہے صرف اندر ہی تھوڑی تھوڑی آواز رہتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے آپ اس کو جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں کہ صحیح تو یہی ہے، باقی سب غلط ہے. تو اس کا علاج کیا ہے کہ انسان مرتے دم تک محتاط رہے، بچتا رہے، اور ہر ایسی چیز سے بچے جس میں پھسلنے کا اس کو ڈر ہو اور جس میں انوالو ہو کر وہ اپنے اللہ کو ناراض کر دے. تو ان للمتقین، بے شک متقی لوگوں کے لیے مفازا، مفاز ہے. مفاز کا کیا مطلب ہے؟ کامیابی کا مقام، کامیابی کی جگہ. جیسے جہنم مرصاد ہے نا ان کے لیے، طاغین کے لیے، تو اسی طرح متقین کے لیے اس کے برعکس مفاز ہے. مفاز کا لفظ جو ہے نا فوز سے ہے، اور فوز میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے فلاح اور ایک ہوتی ہے فوز. فلاح بھی کامیابی ہوتی ہے اور فوز بھی. فوز جو کامیابی ہے اس میں مصیبت سے بچنا اور منزل تک پہنچنا، محبوب چیز تک پہنچنا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوا دراصل. تو فوز وہ کامیابی ہے جس میں انسان جہنم کے مرصاد سے بچ کے نکل جائے اور جنت تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ کامیابی کا مقام ہے، جگہ ہے، ظرف ہے نا یہ بھی. ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. حدائق کیا ہے وہ مفاز جو کامیابی کا مقام ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے؟ حدائق جنات، باغ. حدائق حدیقہ کی جمع، اور حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس کی چار دیواری ہوتی ہے. آنکھ کی پتلی کو بھی حدقہ کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک طرح سے سراؤنڈیڈ ہوتی ہے اس میں. ان للمتقین مفاز حدائق وعنابا، باغات ہوں گے اور انگور ہوں گے. عنب کی جمع عناب، بہترین پھل کا ذکر کیا گیا. وکواعب اترابا، اور ہم عمر جوان لڑکیاں. کواعب کاعب کی جمع ہے، اور کاعب کا لفظ جو ہے کعب سے ہے، اور کعب کہتے ہیں اونچی چیز کو، ابھری ہوئی چیز کو. اسی لیے کعب کا لفظ شرف اور مجد کے لیے بھی آتا ہے، عزت اور شرف. تو کواعب کاعب سے نوجوان عورت کے لیے آتا ہے.
یعنی جنت کی عورتیں جو ہیں وہ جوان ہوں گی. اترابا ترب کی جمع، اور ترب کہتے ہیں ہم عمر کو، اور یہ تراب سے ہے، تراب مٹی کو کہتے ہیں. دوست کے لیے آتا ہے ہم جولی، کہ جو مل جل کے مٹی میں کھیلے ہوئے ہوں، یعنی بہت جن کے درمیان آپس میں فرینکنیس ہو. آپ بھی بچپن میں کچھ دوستوں کے ساتھ کھیلے ہوں گے جس میں مٹی کے کھلونے بنائے ہوں گے، ایک خاص قسم کی انجوائمنٹ ہوتی ہے نا، ایک بے فکری کا زمانہ بھی. تو جنت کی عورتیں جو ہیں ان کی عمریں بھی ایک جتنی ہوگی، چاہے کوئی بوڑھا ہو کے مرے یا جوان، لیکن جنت میں وہ جوانی ہوں گی. اور دوسرا یہ ہے کہ سب کی عمریں ایک جیسی ہوں گی، کوئی کسی کمپلیکس میں نہیں ہوگا کہ اب میری عمر زیادہ ہوگی اور فلاں کی مجھ سے کم ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ آپس میں کوئی حسد نہیں ہوگا. دنیا میں تو ویسے بھی حسد لوگوں میں ہوتا ہے، مگر عورتوں کو عورتوں سے زیادہ ہی ہوتا ہے کچھ. تو وہاں حسد نہیں ہوگا، کوئی جیلسیز نہیں ہوگی. اور پھر یہ کہ ویسے بھی ایک جیسی ہوگی تو پھر جیلس کوئی کس سے ہو؟ جیلس تو انسان اس سے ہوتا ہے نا جس کے پاس اپنے سے زیادہ ہو. اور پھر اس کی وجہ سے بڑا امن چین ہوگا. جب جیلسیز نہیں ہوگی تو سکھ ہی سکھ ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا. اچھا یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ بعض لوگوں کو ان لفظوں سے بڑی شرم آئی تو انہوں نے اس کا ترجمہ بدلنے کی کوشش کی کہ قرآن میں نوجوان عورتوں کا ذکر ہے، اور پھر اصل میں قائبہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کا سینہ ابھرا ہوا اور جو جوانی کی ایک علامت ہوتی ہے. تو اس سے نے کہا کہ ہائے یہ تو شرم کے خلاف جاری ہے بات. تو انہوں نے کیا کیا، جیسے محمد اسد کے ترجمے میں اس کا ترجمہ نوجوان عورتیں نہیں ہے، انہوں نے ترجمہ کیا صاحب مجد و شرف، یعنی جنتی جو ہوں گے عزت اور بہت شرف ہوگا. بات یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی عورت کے بغیر لوگوں کا کام نہیں چلتا. دفتر میں سیکرٹری ہو تو عورت ہو، اسپتال میں نرس ہو تو عورت ہو، اور کوئی مجلس سجتی نہیں جب تک اس میں عورتیں نہ ہو. یہ کیا بوریت، سیگریگیشن، اور عورتیں بیٹھے، اور ہر جگہ عورتیں اور مرد جو ہیں بہت مل جل کے بیٹھے. لیکن جنت میں اگر عورت کی بات ہو تو یہ تو بڑی شرم کی بات ہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. اصل میں یہ ان لوگوں کا کانسیپٹ ہے جو جنت کو صرف ایک روحانی چیز سمجھتے ہیں، فزیکل چیز نہیں سمجھتے. وہ کیا کہتے ہیں جنت بس ایک خیالی جگہ ہے. اور یہ ترجمہ جو ہے نا گرامیٹیکلی بھی غلط ہے، کیونکہ کعب جس کا معنی شرف اور عزت ہے، قائب اور قوائب اس کی جمع نہیں آتی، تو ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے. بہرحال وقوائب اترابا، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم بعض اوقات نا انکانشیسلی انفلوئنسڈ ہیں کچھ اور مذاہب سے، ادیان سے، لوگوں سے. عام طور پر پاکیزگی اور تقوی اور عفت کا تقاضا کیا سمجھا جاتا ہے کہ شادی نہ کی جائے. یہ کچھ مذاہب میں ہے نا کہ شادی کرنا جو ہے تقوی کے خلاف، تو وہ کیا ہے شادی نہیں کرتے، اور عورت کا تو ذکر ہی نہ کرو، اور عورت کا تو نام ہی نہ لو، اور شادی کرنا جو ہے یہ تو شاید کوئی دینداری نہیں. حالانکہ اسلام میں کیا ہے، شادی عین دینداری، نکاح عبادت ہے. تو وہ پھر جنت کا ذکر ہو یا دین کا ذکر ہو تو وہ عورت سے دور ہی رہو اور تجرد. تو بات یہ ہے کہ جنت میں انسان رہیں گے اور ان کے جذبات بھی ہوں گے. تو ہمارا دین ہمیں جذبات سے عاری ہونے کے لیے نہیں کہتا، پھر تو پتھر ہی ہوتے ہم. اگر ہم نے پتھر دل بننا ہے تو پہاڑ ہی ہو جاتے تو اچھا تھا. تو ہمیں انسان اگر اللہ نے بنایا تو دنیا میں بھی انسان ہی رہنا چاہیے. اور آخرت کے اعتبار سے اور جنت کا جب ذکر ہو تو وہاں بھی یعنی کہ انسانوں کے لیے وہ جنت اور انسانی جذبات بھی وہاں ہوں گے. اور وہ شادی کا جو ذکر ہے اٹ از ویری نیچرل، تو اس میں کوئی شرمانے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کہ قوائبا اترابا وکأسا دہاقا، اور چھلکتے جام. کأس جو ہے وہ ساغر کو کہتے ہیں مگر اس کے اندر جو ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. اور دہاقا کا مطلب ہوتا ہے لبالب بھرا ہوا. ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ قدروا تقدیرا، اور یہاں ہے کہ چھلکتے جام. مراد یہ ہے کہ بعضوں کو تو جو مکس کریں گے نا، تو جب ایک چیز دوسرے میں مکس کرتے ہیں تو اوپر بھی آ رہی ہوتی ہے. تو وہ اس کا منظر دکھایا گیا ہے کہ مشروب جو ہے وہ ان کا منظر ایسا ہوگا کہ ایسے چھلکتے ہوئے ہوں گے کہ پینے کو دل چاہے. وکأسا دہاقا یعنی سٹل واٹر نہیں ہوگا اس میں، یا ایسے ہی کوئی بے مزہ سی چیز نہیں، بلکہ پر لطف ہوگا وہ سب. وکأسا دہاقا، اور الفاظ کی خوبصورتی آپ دیکھیں. کأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، نہ سنیں گے اس میں کوئی بے فائدہ بےہودہ واہیات بات. کوئی وہاں خرافات نہیں ہوگی، کوئی لغویات نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا، اچھی باتیں ہی ہوں گی. اور لغو کس کو کہتے ہیں بہت دفعہ گزر چکا اب تو. چڑیا کی چوں چوں اور کتے کا بھونکنا اور یہ سب بیکار کی باتیں، ایسی کچھ نہیں ہوگی، فالتو چیزیں نہیں ہوگی. ابھی جو میں نے طاؤس کا ذکر کیا نا کہ وہ بیمار تھے تو نہیں کرتے تھے، کہ یہ بھی وہ کہتے تھے لغو میں شمار ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا کوئی میننگ ہے؟ او کا کوئی میننگ نہیں ہے. جنت میں فالتو فضول باتیں نہیں، اور اس کا ٹیسٹ دنیا میں ڈیولپ کرنا پڑے گا. یاد رکھیے
جنت میں جانے کے لیے فالتو بیکار لغو باتوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے، فضول باتیں جن کا کوئی مقصد نہ ہو، میننگ لیس باتیں. ولا کذابا، اور نہ کذاب جھٹلانا، یا جھوٹ نہیں جھٹلانا ہے، وہاں بے فائدہ باتیں نہیں ہوں گی اور جھٹلانا نہ ہوگا. اچھا جھٹلانا کس کو؟ جھٹلانا ایک دوسرے کو. اچھا دنیا میں کون سی باتیں بہت خراب ہوتی ہیں جو نہیں سے شروع ہوتا ہی ہے نا، کہ نہیں سے بات شروع کرنا آداب گفتگو کے خلاف ہے نا. پتہ نہیں آپ نے آداب گفتگو کہیں پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے ہیں کسی نے آداب زندگی میں. تو یہ جو آداب زندگی میں سے گفتگو کے آداب ہیں ان کو کبھی کبھار پڑھ لیں. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ایک دم کوئی بات کرے تو کہنا نہیں سے جملے کا آغاز کرنا. نہیں سے جملے کا آغاز کرنا کیا ہے؟ کبھی آپ غور کریں، ہم خاموشی سے کبھی کوئی گفتگویں ہو رہی ہوں تو سنیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک میں کا استعمال اور ایک نہیں کا استعمال بہت ہوتا ہے. میں اور نہیں بہت ہوتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں گفتگو کو بودا بنا دیتی ہیں اور تکلیف دہ بنا دیتی ہیں. تو جنت میں جو گفتگو ہوگی اس میں دوسرے کو جھٹلانا نہیں ہوگا. عام طور پر دنیا میں کیا ہوتا ہے، لوگوں کے عقل سمجھ کے لیولز فرق ہوتے ہیں نا، کوئی کسی لیول پہ کوئی کسی پہ. تو بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ کیا کریں گے، آپ شروع ہی کریں تو آپ پہ ہنسنا شروع کر دیں گے، یا آپ کو مذاق اڑائیں گے، یا آپ نہیں کر کے آپ کی بات ہی جھٹلا دیں، جو آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے، یوں بات ہے. خاص طور پہ خیال رکھیے کہ تبلیغ کے وقت یہ کام نہ کریں. اگر کسی سے آپ کا ٹکراؤ ہو بھی جاتا ہے تو اس میں کوشش کریں کہ ان دو لفظوں کو نکال دیں تو بات خود ہی مؤثر ہو جائے گی. اچھا بعض لوگ ہر وقت ڈیفینسو ہوتے ہیں. کس طرح؟ اگر آپ ان کو کہیں گے آپ اچھے لگ رہے ہو، کہیں گے نہیں میں تو اچھا نہیں لگ رہا. اچھا آپ یہ کھائیں گے، نہیں مجھے تو نہیں کھانا. یعنی وہ مسٹر نہیں ہوتے ہر وقت. اس سے بھی انسان کی طبیعت گھبرا جاتی ہے کہ اگر آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پڑ جائے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے اگر آپ جو بات کہتے ہیں اس کے جواب میں نہیں ہے. اسی لیے بوڑھے لوگوں کے ساتھ بعض اوقات رہنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کی طبیعت میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بےچارے تھک جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں. اگر آپ نے کہیں کھانا کھا لیں کہیں گے نہیں، آپ نے کہا آرام کر لیں کہیں گے نہیں، جو آپ کہیں گے وہ آپ کو الٹ کریں گے. اچھا اس سے پھر غصہ آتا ہے انسان کو. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ، لا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں. اچھا یہی کام بچے کرتے ہیں، آپ انہیں جو کہیں گے وہ اس کے الٹ جائیں گے. آپ کہیں گے سو جاؤ، وہ کہیں گے نہیں سونا نہیں. آپ کہیں گے جاگو، وہ کہیں گے جاگنا نہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ ایسے بیمار کو اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں. تو زندگی کس قدر مشکل ہو جائے. جنت میں یہ نہیں ہوگا. اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں سے آپ کو ہر وقت ریجیکشن ملتی ہے، کچھ لوگوں سے آپ کو ہر وقت ریجیکشن ملتی ہے، ہر وقت ریجیکشن. وہ اپنا کانفیڈینس لوز کر جاتے ہیں. مثلاً آپ نے دیکھا کہ آپ دین پڑھ رہے ہیں، گھر جا کے کچھ بتانا چاہیں تو کیا ہوتا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے یہ سب باتیں، ریجیکشن صحیح بھی غلط بھی ہر چیز کے. اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ذرا پڑھ لکھ جاتے ہیں تو وہ پھر بعض اوقات دوسرے کو ان پڑھ سمجھ کے اس کو بے وقوف ہی سمجھتے ساری زندگی اور ہر چیز اس کی جھٹلاتے ہیں. تو یہ کیفیت انسانی تعلقات میں انتہائی تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے، چاہے بچوں کی طرف سے ہو، چاہے شوہر کی طرف سے، چاہے بیوی کی طرف سے. یہ نہیں کہ صرف شوہر کرتے ہیں یا بچے یا بوڑھے کرتے ہیں، بیوی بھی کرتی ہے. بعض شوہر بیوی کو جو کام کہیں گے وہ کہے گی نہیں یہ نہیں کرنا مجھے، ہر چیز الٹ کرے گی. ان کے لیے بیویاں جہنم بنی ہوئی ہوتی، گھر جہنم بن جاتے ہیں. جو بھی کرتا ہے ڈونٹ ٹیک اٹ ایز پرسنل، لیکن یہ ایک انسانی نفسیات ہے جس کا ہم عام طور پر لحاظ نہیں رکھتے. تو کیا ہوتا ہے، دنیا جہنم بن جاتی. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں نہ بے فائدہ بات ہے اور نہ ہی کذاب ہے، نہ جھٹلانا ہے. یعنی جنت کا ماحول دو چیزوں سے پاک ہے، لغو اور جھوٹ سے. اور اس میں وہی جائیں گے جو ان دو چیزوں سے خود کو صاف کر کے جائیں گے، لغو اور جھوٹ سے. یاد رکھیں جنت میں داخلہ سفارش کی بنیاد پہ نہیں، جنت میں داخلہ خوش فہمی کی بنیاد پر بھی نہیں کہ ہائی ہوپس ہیں ہماری. جنت میں داخلہ اہلیت کے ساتھ ہے، اور وہ اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے اور اس کو ہی پتا ہے کون اس کے قابل ہے، کیونکہ وہاں جا کر تو ایک اور طرح کی زندگی بسر کرنی ہوگی. اچھا ایک اور بات آپ نے غور کی کہ قسم دہاق کے بعد لغو اور کذاب نہیں، کیونکہ عام طور پر شراب کے بعد لغو اور کذاب زیادہ ہوتا ہے. تو وہ نہیں ہوگا تو وہ بھی نہیں ہوگا. جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. جزاء من ربک، بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے، بدلہ. عطاء انعام، بخشش، عطیہ دین، فضل، حسابا کافی. یہ جو حسابا کا لفظ ہے نا، یہ وہ جیسے اہل جہنم کی سزا میں بھی حساب آیا تھا تو یہاں بھی حساب.
یعنی اہل جنت کو بھی ان کی کوشش کے مطابق درجے ملیں گے نا، جو جس کے لائق ہوگا اس کا بھی ایک حساب ہوگا. اور حساب کا لفظ جو ہے نا کافی ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں حسبی اللہ، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ تو حساب سے لفظ نکلا تو حسبہم جہنم، کافی ہے ان کو جہنم. تو حسب کا لفظ جو ہے یہ کس کے لیے بھی آتا ہے؟ حساب کتاب کرنے کے لیے بھی اور کافی ہونے کے لیے بھی. بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے اور عطا ہے بے حساب یا حساب کے ساتھ. رب السماوات والارض، یہ بدلہ کون دے گا؟ آسمان و زمین کا رب جس کے خزانے اتنے وسیع ہیں. وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. الرحمن، رحمان، لا یملکون منہ خطابا، اتنی بڑی شان ہے اس کی، اتنا بڑا مقام اور روب ہوگا اس کا کہ لوگ اس سے بات نہ کر سکیں گے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ سے کوئی عمر میں بڑا ہے یا مرتبے میں بڑا ہے تو اس سے بات کرتے ہوئے انسان کو جھجک آتی ہے، ڈر لگتا ہے. تو کہا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی لا یملکون منہ خطابا، کوئی بات نہیں کر سکے گا اس سے. اور حال کیا ہوگا؟ تراہم یوردون علیہا خاشعین من الذل ینظرون من طرف خفی، لوگ ادھر ادھر آنکھیں بھی نہیں گھما سکیں گے، آنکھوں کے کناروں سے دیکھ رہے ہوں گے. جب آپ بہت ہیبت میں ہوتے ہیں نا تو نہ آپ دیکھ پاتے نہ آپ بول پاتے، سانس بھی رک جاتا ہے بعض اوقات. اور خطاب کا لفظ خطاب کے لیے، بات کرنے کے لیے، مکالمے کے لیے، کنورسیشن کے لیے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے لوگ کنورسیشن نہیں کر سکتے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، ساری آوازیں رحمان کے سامنے دب جائیں گی، کوئی چوں نہیں کر سکے گا. تو کیا سنائی دے گا؟ صرف ہمسا، صرف ہمس، سانس کی آواز ہے. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن کھڑا ہوگا روح، روح سے مراد ہے تو جبریل علیہ السلام، یا الروح سے مراد اسم جنس تمام انسانوں کی روح ہے، بنی آدم کی، اور روح سے مراد قرآن بھی ہے. والملائکۃ، اور فرشتے، صفا، صفوں میں. فرشتے کہتے ہیں نا اپنے بارے میں انا لنحن الصافون والصافات صفا، یعنی قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جب تمام انسان اور تمام فرشتے پوری لائنز میں کھڑے ہوں گے، ترتیب سے کھڑے ہوں گے. سورۃ کہف میں آتا ہے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ، باتیں نہیں کریں گے، چپ، خاموشی ہوگی. سورۃ ہود میں آتا ہے یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو اجازت دے رحمان، صرف وہ بولے گا. اللہ کے دربار میں کوئی نہیں بول سکے گا سوائے اس کے جس کو رحمان کہے کہ ہاں بولو. اور وہ کون ہوگا؟ جس کی بات پہ رحمان راضی ہوگا. آئے گا نا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، کوئی نہیں بولے گا. تو اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، کوئی نہیں بول سکے گا. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو اذن دیں گے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تو اس وقت جس کو سفارش کرنی ہوگی وہ بولے گا. اور وہ کون ہوگا؟ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، جس کی بات پہ اللہ راضی ہوگا. وقال صوابا، اور وہ درست بات کرے گا، ٹھیک بات کہے گا. ثواب کا لفظ ہے نا صوب سے، سواد واو بے، یعنی حق کی بات کرے گا. ذالک الیوم الحق، یہ ہے دن برحق، یہ دن بالکل سچ ہے، ایسا ہو کے رہے گا. کون سا دن؟ قیامت کا دن. یعنی یہ باتیں جو اب تک آپ نے پڑھی ہیں یہ کسی فینٹیسی ورلڈ کی نہیں ہیں، یہ بالکل سچی باتیں ہیں جو ہونے والی ہیں جلد ہی. فمن شاء، تو جو کوئی چاہے، اتخذ، بنا لے، الی ربہ مآبا، اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ. مآب کہتے ہیں مرجع اور سبیل کو. سورۃ مزمل میں آتا نا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اور یہاں ہے مآبا، یعنی لوٹ کے جانے کی جگہ، ٹھکانہ، گھر. جس کا دل چاہتا ہے وہاں جانے کے لیے اپنا بندوبست کر لے. اصل میں اللہ نے یہاں تو ہماری چوائس پہ چھوڑ دیا نا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. آپ کی چوائس ہے، آپ چاہیں تو تیاری کریں، نہیں تو نہ کریں. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے اپنا کام کر دیا، ہم نے تم کو قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا، خبردار کر دیا۔ کون سا ہے عذابا قریبا؟ یعنی قیامت کا۔ اور قریب کیوں کہا گیا اس کو؟ 1400 سال تو پہلے ہی گزر چکے ہیں، قریب کیسے؟ کل آتن فہو قریب، جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہی، وہ آئی جائے گی۔ یوم ینظر المرء، جس دن دیکھے گا انسان، ما قدمت یداہ، جو آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے۔ جس دن انسان دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا، اپنی کمائی دیکھے گا۔ ہر ایک اپنے بارے میں سوچے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہی ہمارے آگے وہاں رکھا ہوگا۔ ما قدمت یدا، خیر ہے یا شر ہے، جو ہم لکھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں، جس سے باتیں کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، اور جب دیکھے گا تو سارا نشہ حیران ہو جائے گا، لگ پتا جائے گا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، ساری زندگی کی پونجی وہ سامنے رکھی بھی ہوگی، یہ ہے تمہارا کیا دھرا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا۔ انسان کیا چاہے گا؟ اس کی برائیوں اور اس میں وہ دور کا فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا، منکر کہے گا، یا لیتنی، اے کاش کہ میں کنت ترابا، میں مٹی ہوتا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ یہاں کافر سے مراد کوئی بھی کافر ہو سکتا ہے، لیکن اس سے مراد ابلیس بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اسی نے کفر کیا تھا، اسی نے بات نہیں مانی تھی۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لیتنی کنت ترابا، کیونکہ اس وقت اسے بڑا فخر تھا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور قیامت کے دن کیا کہے گا؟ کاش میں بھی مٹی سے ہوتا، میں بھی انسان ہوتا، اور جس طرح انسانوں کو جنت میں جانے کا موقع ملا مجھے بھی ملے۔ اور یہ جو ہے نا یا لیتنی، اگر یا نہ بھی ہو نا تب بھی مطلب پورا ہوتا ہے، لیتنی کاش کہ میں، لیکن یا لیتنی اے کاش، آپ دیکھ اردو میں بھی استعمال کریں، کاش اور اے کاش فرق ہے نا۔ یا لیتنی، اے کاش کہ میں کنت ترابا، میں مٹی ہو جاتا، یعنی میرا کوئی حساب نہ ہوتا، مجھے کوئی نہ جانتا، کیونکہ جانوروں کے بارے میں، پرندوں کے بارے میں آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ جب ان کا حساب کتاب ہو جائے گا تو ان کو دوبارہ مٹی کر دیا جائے گا۔ اس وقت مجرم پکاریں گے، اے کاش کہ میں بھی مٹی ہوتا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔